استعمال ہو رہی ہے، لیکن قرضہ اس کو پکڑ کے رکھے گا، جنت میں نہیں جانے دے گا۔ باب الشرکۃ والوکالہ، ابھی ہے نہیں ہو رہا ہیں؟ اچھا، اور الوکالہ میں شرکا کا مطلب ہے بزنس میں پارٹنرشپ کا ہونا۔ فقہ کے لحاظ سے اس کی دو صورتیں، حدیث میں تو اس کو لفظ شرکت ایک ہی کہا گیا، لیکن معاملے کی جو بزنس ہے اس کی دو نوعیتیں ہیں پارٹنرشپ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ دو یا تین یا چار جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کا سرمایہ اور مال بھی لگا ہوا ہے اور کام بھی سب کر رہے ہیں، جو بھی کام بزنس کو رن کرنے کا کام بھی سب کر رہے ہیں، مال بھی سب کا لگا ہوا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سب کا مال نہیں لگا ہوا ہے اور نہ سب محنت کر رہے ہیں، کچھ کا مال لگا ہوا ہے اور کچھ جو ہے وہ بزنس کو رن کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دوسری صورت ہے پارٹنرشپ کی۔ پہلی صورت کو فقہ کے اندر شرکا کہتے ہیں اور دوسری صورت کو مضاربت کہتے ہیں ضاد سے، لیکن حدیث میں دونوں کے لیے لفظ شرکت آیا ہے پارٹنرشپ کے معنی میں۔ فقہاء نے بھی دونوں میں فرق کیا اور دونوں صورتیں جو ہے وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ جو شریعت نے مقرر کی ہیں وہ اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور الوکالہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی آدمی کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا دینا بزنس کرنے کے لیے کہ صاحب یہ لو، تمہیں کو اس کی اجرت ملے گی، جو بھی ہو اجرت، یہ کہ مثال سیلری کی صورت میں ہو یا اور کسی طرح کا کمیشن طے کر لیا جائے کمیشن کی صورت میں ہو، لیکن حاصل یہ ہے کہ جس کو ریپرزنٹیٹیو بنا دیا گیا وہ ہو گیا الوکیل، وکالہ۔ تو دونوں مسئلے اس باب کے اندر آ رہے ہیں۔ زہرہ ابن معبد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے دادا عبداللہ ابن ہشام ان کو لے کے چلے بازار کی طرف، پھر انہوں نے وہاں کھانے پینے کا سامان خریدا تو ان سے ملاقات کی، کن سے؟ یعنی جو زہرہ کے دادا جو عبداللہ ابن ہشام ہیں ان سے، ابن عمر اور ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، دونوں کی ملاقات ہوئی عبداللہ ابن ہشام سے، اور ان دونوں نے ان سے کہا ہمیں اپنے کاروبار میں شریک کر لیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کھانے وانے کا کچھ گروسری کا اپنا ان کا بزنس ہوگا، وہ سامان خرید رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اپنے کاروبار میں شریک کر لیجئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا کی ہے، تو جب آپ کے لیے دعائیں برکت کی ہے تو آپ کو برکت ملے گی، تو ہمیں اپنے کاروبار میں شریک کر لیجئے، اس طرح سے امید یہ ہے کہ اس برکت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ کیا واقعی صحابہ کا عجیب دور تھا نہیں؟ ذرا ذرا سی خیر کی جہاں امید ہے وہاں ان کی رال ٹپکنے لگتی تھی، یہ تھی بات صحابہ کی۔ ورنہ عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ خود تاجر ہیں اور اچھا بڑا ان کا کاروبار رہا ہے پہلے سے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بزنس مین کبھی نہیں ہوئے بزنس مین، نہ حضرت عمر نے بزنس کیا اور نہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کیا، خالص آج کی زبان میں میں کہوں خالص مولوی تھے، بالکل بزنس نہیں کرتے تھے، حدیث اور شریعہ اسی کے اندر تو ان کا وقت گزرا ہے۔ لیکن یہ جو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے دعائے برکت کی کہ اللہ مجھے بھی شریک کر لیجیے، تو حالانکہ بزنس ہوتا ہو نہ ہوتا ہو لیکن شریک کر لیا جائے، تو انہوں نے فیشرکہم، عبداللہ ابن ہشام نے ان کو شریک کر لیا۔ تو اب کس طرح سے؟ فربما اصاب الراحلہ، جب ان کا مال آتا، الراحلہ کہتے ہیں سواری کو، تو ظاہر ہے کہ جانوروں پر لد کر ہی مال آتا تھا، تو وہ مراد جب مال آتا تھا، کما ہی جیسا کہ بھی صورت اس کی ہوتی تھی، تو فیبعثوا بها الى المنزل، ان کا حصہ جو ہے ان کے گھروں میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی، ایک آ گئی ہے کیا
اس کو یوں کہیے کہ وہ الشرکہ الوکالہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارٹنرشپ بھی ہیں اور ان کو ایک طرح کا وکیل بھی بنا دیا گیا، یا یوں کہیے کہ یہ شکل وہ ہو گئی جس کو فقہ کی زبان میں مضاربت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سرمایہ دے دیتے ہیں، کام تم کرو، تو کام کر رہے ہیں عبداللہ ابن جہش اور سرمایہ ان کا لگا ہوا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور بتا دوں، اس میں بھی دو صورتیں ہیں مضاربت میں دو صورتیں یہ ہیں کہ محنت ایک کی سرمایہ دوسرے کا، ایک صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ محنت ایک کی مال بھی اس کا لگا ہوا ہے اور دوسرے آدمیوں کا صرف مال لگا، محنت نہیں ہے، یہ بھی مضاربت ہے۔ یہاں وہی شکل پائی جا رہی کہ عبداللہ ابن جہش جو ہیں، عبداللہ ابن ہشام، ان کا مال بھی ہے، محنت بھی ہے، اور ابن عمر اور ابن زبیر جو ہیں ان کا صرف مال لگا ہوا ہے، یہ شکل اس میں ہوئی ہے۔ وکان عبداللہ ابن ہشام، اور عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان کی ماں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی۔ یہ جو آیا نا کہ انہوں نے برکت کی دعا کی تھی، اس واقعے کو اس میں بتا رہے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا جس پہ آپ نے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ہشام جو تھے، ان کی اماں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھی، آپ نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، جو ہوتا نا بچوں کے سر پہ یوں ہاتھ پھیرنا، تو اپنا ہاتھ پھیرا تھا اور برکت کی دعا فرمائی تھی۔ تو وہ جو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا فرمائی برکت کی، وہ یاد تھی ان کو، تو وہ سمجھے کہ بھئی ان کے ساتھ اپنا شرکت رہنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل قال لا تکفوننا المؤونہ ونشرککم فی الثمرہ قالوا سمعنا واطعنا۔ اچھا صاحب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انصار، کون ہے انصار؟ مدینے کے وہ لوگ کہ جو مدینے ہی میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی اور دین کی مدد کریں گے، اور آپ کے ساتھ جو آئیں گے ان کی بھی مدد کریں گے، یہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو اب سمجھیے آپ کہ انصار کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جس کی قرآن نے آخر تعریف کی ہے، تو قرآن کی تعریف ایسے ہی تھوڑی ہی ہے۔ معاملہ کیا ہے یہاں؟ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان، یہاں بھائیوں سے مراد ہے مہاجرین، ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے باغات کو تقسیم کر دیجیے، پراپرٹی، باغ، کھیتیاں وہ دے دیجیے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تکفوننا المؤونہ ونشرککم فی الثمرہ، نہیں، اصل تو تمہارے پاس رہے گی، لیکن اس کے پھل جو ہیں اس میں شرکت ہم کر لیتے ہیں، وہ جو پھل آئیں گے وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، لیکن اصل باغات وہ تمہارے پاس رہنے چاہیے۔ جو میں نے کہا کہ انصار کا یہ معاملہ جو ہے، جس کو قرآن شریف میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی ہے، قرآن شریف ہے تو پاس، اس میں ہے صفحہ 613 سورہ الحشر، اس میں یہ ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت میں تو مہاجرین کی تعریف ہے۔ مہاجرین کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کیا کارنامہ ہے؟ اپنا کاروبار، اپنی پراپرٹی، اپنا خاندان سب کو چھوڑ دیا تھا مکے میں۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی یہ نہیں تھا کہ ان سے پہلے سے وعدہ کر رکھا، ٹھیک تم کو ویسا کا ویسا یہاں مدینے میں ہم دے دیں گے۔ اپنے خیال سے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور چھوڑ کر کے خالی ایک اجنبی شہر کے اندر پہنچ رہے ہیں، تو بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہاجر، اور پھر یہ بھی نہیں کہ مالدار ہیں کہ مال سمیٹ کے لے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غریب مہاجرین
کہ جو اپنے شہر سے نکالے گئے، جب مجبور کیے گئے وہاں سے نکلنے پر، اور اپنے مالوں سے اور اپنے شہروں سے، اس لیے کہ مالوں سے صورت یہ ہوئی کہ بعض مثلا صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے چلے تو مال وال اپنا اونٹ پہ لاد لیا اور اپنا اس پہ بیٹھ گئے اور چلے مدینے کو ہجرت کرنے، اور مکے کے لوگ سارے کے سارے آ لیے۔ یہ چونکہ اصل مکے کے نہیں تھے، روما کے تھے، تو اس واسطے یہ مکے میں آ کر رہتے تھے، تو جب چلنے لگے تو مکے والوں کو پتا چلا کہ یہ تو صہیب تو جا رہے، تو آ لیے اور آ کر کہاں جا رہے؟ پھر مدینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا تمہیں جانا جاؤ، لیکن یہ سارا مال کہاں لے جا رہا ہے؟ کہ بھائی مال میرا ہے۔ کہ مال تمہارا کہاں سے آیا؟ یہ تم نے مکے میں کمایا، مکے والوں کا مال ہے۔ دیکھا آپ ظلم کی بات؟ ارے بھائی یہ تسلیم ہے کہ تم نے کمایا، مگر چونکہ مکے میں کمایا، مکے کا مال ہے، تم کہاں لے کے جا رہے؟ تو صہیب نے کوئی اس پہ جھگڑا نہیں کیا، اور صہیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر معاملہ یہی ہے، یہ لو اونٹ اور یہ لو مال اور مجھے چھوڑو اور میں جا رہا ہوں۔ اور تنہا جو ہے وہ جو ہے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے خالی ہاتھ۔ آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے فرمایا ربح صہیب، صہیب نے بڑے نفع کا معاملہ کیا۔ آپ اس کو نفع فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو خالی ہاتھ پہنچ رہے ہیں۔ تو جو مجبور کیے گئے نکالنے پر اپنے شہروں سے اور اپنے مالوں سے، فرمایا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، بڑے سچے لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ سنبھالے رکھا اور انہوں نے محبت کی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور اپنے سینوں میں کوئی ان کی طرف سے کوئی کھٹک محسوس نہیں کی، یوں سمجھتے ہوں کہ بوجھ بن کے ہمارے اوپر آ گئے۔ اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ان کو پرائرٹی دے رہے، ان کو سہولت ملنی چاہیے، ان کو آرام ملنا چاہیے، یہ تھی وَيُؤْثِرُونَ۔ حالانکہ اپنے ہاں تنگی تھی، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اس کنجوسی سے بچا لیا جیسا ہی انہوں نے بچایا، وہی لوگ کامیاب۔ تو قرآن نے تعریف کی دونوں لوگوں کی۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ ہفتے 804 اور صفحہ نمبر 642، حدیث نمبر 2804۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل قال لا تکفوننا المؤونہ ونشرککم فی الثمرہ قالوا سمعنا واطعنا۔ یہ حدیث گزشتہ ہفتے چل رہی تھی کہ جس میں انصار نے یہ پیشکش کی تھی کہ یا رسول اللہ ہماری پراپرٹی جو ہے، باغات اور کھیتیاں، ان کو ہمارے بھائی انصار اور ہمارے درمیان تقسیم کر دیجیے، ان کی بھی پراپرٹی رہے، ہماری بھی پراپرٹی رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ کہ محنت میں شرکت رہے اور جو آمدنی ہوگی، جو پھل نکلے گا، جو غلہ آئے گا، وہ تقسیم کر دیا جائے گا، جائیداد تمہاری رہے۔ تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ جو مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی تھی مہاجرین اور انصار کے درمیان، انصار نے اس کا امپلیمنٹیشن جو کیا وہ کتنی ایمانداری کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ کیا۔ آپ نے جس چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، انصار آگے بڑھ کر اس کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تو نہیں فرمایا تھا پراپرٹی تقسیم کر دو، بس یہ کہا تھا کہ بھائی ایک دوسرے کے بھائی ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنا، بس یہ مقصد تھا۔ یوں کہ یہ کہ کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا تھا، من و تو کا فرق ختم کر کے، یہ اصل مقصود تھا۔ لیکن انصار نے اس کو آگے بڑھ کر کے یہ کہا کہ صاحب ہماری پراپرٹی تقسیم کر دیجئے، ان کے پاس بھی پراپرٹی رہنی چاہیے، ہمارے پاس بھی۔ اسی وجہ سے جب مہاجرین نے یہ رنگ دیکھا
کہ بعض انصار نے یہ تو یوں کہیے کہ ایک بحیثیت جماعت کے ایک پرپوزل لایا گیا، لیکن افراد و اشخاص نے تو اس پر عمل بھی کیا تھا۔ بعض انصار نے اپنا گھر، 2 گھر ہیں، انہوں نے کہا ایک گھر تمہارا ایک گھر میرا، ایک ہی گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ بعض نے تو عمل تک کر لیا۔ بعض واقعات تو ایسے بھی ہوئے کہ پراپرٹی بھی آدھی تمہاری آدھی میری، مگر چونکہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا، تم ایسے جگہ کے رہنے والے ہو کہ جن کو کھیتی کرنا نہیں آتا۔ مکہ تو جو تھا، مکے میں کھیتی کرنے والے ان کو کیا پتا کھیتی کس کو کہتے ہیں، وہاں تو نہ باغ تھا نہ کھیت تھا، اس لیے ان کو کیا معلوم کہ باغ کس طرح سے ٹیک کیئر کیے جاتے ہیں اور کھیتی کس طرح کی جاتی ہے۔ انصار میں سے بعض نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ پراپرٹی تمہاری ہے آدھی، لیکن چونکہ تم کھیتی نہیں کر سکتے، اس میں کھیتی بھی ہم ہی کریں گے اور تم کو دیں گے۔ یعنی یہ واقعات ہوئے، لیکن یہ ایک تو یوں کہ یہ کہ ایک عام پرپوزل، جس کو یوں مقصد یہ تھا کہ یہ ایک باقاعدہ شکل ہو جائے کہ ہر انصاری جو ہے اس کی پراپرٹی تقسیم کر کے ایک مہاجر بھائی کو دی جائے، یہ پرپوزل تھا۔ تو اس میں کہہ رہا تھا کہ مہاجرین نے اس کا بڑا اثر لیا۔ ظاہر بات ہے کہ بھائی مکے سے چھوڑ کر آئے تھے اس طرح کہ خالی ہاتھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اجنبی شہر میں پہنچ رہے ہیں، وہاں اگر پیر ٹکانے کو جگہ مل جائے تو بس ہم یہاں، کچھ جاب مل جائے، کوئی کام دھندا مل جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن وہاں تو کچھ اور زیادہ مل رہا ہے۔ تو اس سے بہت اثر ہوا مہاجرین پر، اور جہاں ایک یہ واقعہ تو انصار کا آیا ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں واقعہ مہاجرین کا آتا ہے۔ مہاجرین نے آ کر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے انصاری بھائیوں نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو اتنی زبردست ایثار اور قربانی کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس اس کے بدلے میں کچھ ہے نہیں۔ یہ انہوں نے تو جنت پوری لے لی، آخر ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ پھر ہم کیا وہ عمل کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنتوں کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں؟ انہوں نے تو وہ کارنامہ انجام دے دیا کہ یہ جنت میں ہوں گے، شاید ہم کہیں نہ ہوں گے۔ حالانکہ مہاجرین کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے وطن چھوڑا ہے، لیکن یہ کہ ان انصار کے اس تواضع اور مدارات کا انہوں نے بہت اثر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار نے اگر تمہارے ساتھ معاملہ کیا، تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ ان کے احسان کو احسان سمجھو، ان کے شکر گزار رہو، تو تم بھی جنتی رہو گے۔ تو اس سے ایک فلسفہ سامنے آیا۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جو وسعت والے ہیں ان کو اپنی وسعتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ ان کا حق ہے، یہ نہیں کہ بلکہ میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ ان کا حق ہے۔ مال اور یہ ساری سہولتیں جو ہیں، فیسلٹیز، یہ اپنی ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، بھائی آپ جاب کیوں کر رہے ہیں، بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کی ضرورتیں جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، کسی تنگی کے بغیر گزر جائیں، یہی مقصد ہے۔ اچھا صاحب، آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، گھر آپ کو چاہیے، گھر میں آپ کے پاس موجود ہے، کار چاہیے، کار موجود ہے، شادی چاہیے تھی، شادی کر لی، بچے ہو گئے، سب ہو گیا، کھانا پینا، کپڑے لتے سب چل رہے ہیں، لیکن پیسہ اگر پھر بھی زیادہ ہے، اللہ کی دین ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ملینئر تو بلینئر اور ٹریلینئر بنتے چلے جائیے، اسی فکر میں رہیے، مگر اسی کے ساتھ اگر یہ ہو کہ بھائی اس شہر میں، اس محلے میں، اس سرزمین میں کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو ٹکڑے کو ترس رہے ہیں، کپڑے کے چیتھڑے کو جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہیں بھائی ہم تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم جا کر پہنچائیں ان کو۔ مثلا اپنی ضرورت نہیں ختم کی، لیکن ضرورت سے زائد جو رکھا ہوا ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، دوسری طرف ان لوگوں کو کہ جن کو تک وہ چیز پہنچ رہی ان کو یہ سمجھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے اور میں کیا ہے زیادہ تھا تو لا کے دے دیا، کون سا ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ نہیں، تم ان کا احسان مند رہو، ان کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہاری ضرورتوں میں تمہارے مانگے بغیر تمہارے پاس آ کر تمہاری مدد کی ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، لہذا تم احسان مند رہو۔ یہ ہے وہ اس جذبہ دونوں طرف جو اسلام چاہتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو کمیونٹی کانسیپٹ ہے جس کو اونچ اور نیچ ختم کر رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ جو اکنامکل جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے
اس کو جو ختم کر رہا ہے، دھکا لگا رہا ہے، اسلام اس طرح سے اس بات کو جو ہے اس نقصان کو ختم کر کے اور جو کانسیپٹ ہے کمیونٹی کا اس کو جو اسٹرانگ کر رہا ہے۔ کمیونزم نے کیا سوچا؟ کمیونزم نے کی نظر اس پر گئی کہ یہ جو ہے اکنامیکل جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کو ختم کیجئے۔ انہوں نے کس طرح کیا؟ اس نے کہا کہ غلط، سب کا برابر، لا ہم ہی مالک ہیں، ہم سب کو برابر بانٹیں گے۔ تو بڑی خوبصورت بات لگی، دنیا کے عقل مندوں نے کہا واہ 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 کیا اچھی بات ہے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو یہ فلسفہ فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہوا؟ اس واسطے کہ جب کوئی مالک نہیں رہا تو اس کو دلچسپی کیا رہی اس بات سے کہ صاحب میں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں۔ مثال کے اب یہاں میں ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ لوگ جاب کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ 8 گھنٹے جانا، ہفتے کے 40 دن کام کر لینا۔ آپ کی ایمانداری کا اور آپ کے کام کی خوبی کے معنی یہ ہیں آپ 8 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی ضائع نہ کریں، ختم۔ لیکن آپ کی بلا سے کہ یہ کمپنی اور یہ آفس اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر دلچسپی ہے بھی تو وہ بھی یہ کہ آپ کے کام کا جو ہے ریکٹ وہ اچھا بن جائے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن کمپنی کہاں جا رہی ہے؟ اس کا چونکہ نہ فائدہ آپ کو نہ نقصان آپ کو ہے، جاتی رہو کہیں بھی۔ اس کے بجائے آنر جو ہوگا، آنر کی تھنکنگ کیا ہے؟ آنر کی تھنکنگ جو ہے وہ یہ ہے کمپنی اوپر جانی چاہیے، اس کے جو ہیں جو ایسٹس ہیں وہ بڑھنے چاہیے، اور یہ اس لیے کہ وہ آنر ہے، مالک ہے۔ تو کمیونزم نے آ کر آنرشپ کو ختم کر کے وہ جو جذبہ تھا کام کرنے کا اور چیزوں کو بڑھانے کا وہ جذبہ ختم کر دیا۔ اب جو ہے سب برابر، انہوں نے کہا اس کو بھی اتنا ہی ملنا، مجھے بھی اتنا ملنا، میرا کوئی سر میں درد ہے کہ میں جو ہے میں اپنی زیادہ محنت سے کام کروں۔ اس نے کہا دوسرا کس طرح کام کر رہا، انہوں نے کہا وہ 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کام کر رہا، میں تو 5 ہی کروں گا، مجھے کیا ضرورت پڑی میں 8 کروں۔ انسان کا نیچر ہے، اس نیچر نے جب اثر دکھلایا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ چند سال کے اندر وہ فلسفہ جو ہے اس نے اس کے اپنے رنگ دکھلا دیے۔ اسلام نے جو ہے یہ نیچر کے خلاف نہیں کہا، مالک ہے اور مالک ہونے کے سارے اختیارات اس کو حاصل ہیں، لیکن یہ کہا کہ تیرے اس سارے جو حق کا لفظ ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہیں، وہ حق کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا۔ اب اس کی مقدار کیا، بھائی کتنا حق ہے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں۔ وہ سوال جو تھا وہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھا، زکوٰۃ تو متعین ہو کر سامنے آ گئی۔ وہ سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اچھا صاحب جب ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے تو بس کتنا خرچ کرنے سے ہماری چھٹی ہوگی؟ معلوم ہونا چاہیے جیسے زکوٰۃ کی مقدار متعین ہے اسی طرح زکوٰۃ سے اوپر خرچ کرنے کی مقدار مقرر ہے کچھ؟ فرمایا قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا اختیار ہے، اس پر اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی جاتی۔ یہ تو ایسا ہے کہ بھئی جتنی نیکی کرو گے، جتنا خرچ کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے، اب تم دیکھ لو تم کتنا فائدہ اپنا کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک میں نے کہا کہ اسلام نے ایک عجیب جذبے پیدا کیے ہیں محتاج اور ضرورت مندوں کے دلوں میں احسان مند ہونے کا، اور جو جن کے پاس اپنی وسعتیں ہیں ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ یہ تمہارے اوپر حق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ باوجود اس کے کہ عالم بھی بن چکے مگر اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ اب اس زمانے میں جو سیکھنے والے ہوا کرتے تھے وہ آج جو آپ لوگوں کا حال ہے جاب بھی کر رہے پڑھ بھی رہے، کیوں؟ اس واسطے کے ساتھ امپرومنٹ ہوگا اور انکریز ہو جائے گی ہماری جاب۔ وہاں وہ دور وہ تھا کہ جب علم حدیث اور علم فقہ میں مہارت ہو جانے کے باوجود اگر معلوم ہوا کہ فلانا ذخیرہ فلاں جگہ موجود ہے، سمجھ میں آیا، جو ہمارے پاس نہیں، جا رہے ہیں، سمجھ میں آیا، سفر کر رہے ہیں، وہ تو زندگی بھر سفر اور زندگی بھر سیکھنا اور زندگی بھر سکھلانا، یہ عمل تھا اس زمانے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جگہ سے سکھا کر کے بس جیسے مدینہ سے اور چلے ہیں بغداد وغیرہ کی طرف کے، وہاں جا کر سیکھیں گے۔ اب تو راستے میں کہیں رکے، وہاں مسجد پہنچے، مسجد میں درس ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے کچھ وہاں شریک ہو کر کچھ سوالات کیے۔ استاد نے سوالات سن کر کے بہت خوشی کا اظہار کیا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک علم سے مناسبت ہے اور علم ہے اس کے پاس، سوالات سے معلوم ہوتا ہے۔
تو درس ختم ہونے کے بعد استاد نے ملاقات کی اور پوچھا کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کیا مقصد ہے یہ وہ, اور انہوں نے ان کو ریسپیکٹ دی. تو وہ دور جہاں یہ میں کہہ رہا ہوں اس دور کی عجیب باتیں, عوام بھی اور پبلک کے لوگ بھی ایسے درسوں میں آ کر بیٹھا کرتے تھے, جیسے ماشاءاللہ آپ حضرات آتے ہیں. تو آتے تھے تو چنانچہ اس بستی کا ایک تاجر بزنس مین بھی تھا وہاں. اس نے جو دیکھا ایک آدمی ہے جو علم کے لیے سفر کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ہے تو وہ جاب نہیں کرتا ہوگا, وہ بزنس نہیں کرتا ہوگا. تو پھر ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ میرے پاس مہمان ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک, چلے گا گھر. اب ایک دن مہمانوں کا بھائی اجازت. انہوں نے کہا حضرت 3 دن کے تو ویسی مہمانی ہوا کرتی, کم سے کم 3 دن تو ٹھہریے. انہوں نے کہا صاحب چلو بھائی, مان گیا. 3 دن ٹھہر کے انہوں نے کہا بس بھائی اب ہم کو اجازت دو, ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھہر جاتے حضرت, کچھ برکت رہتی. نہیں بھائی میرا نقصان ہوگا, مجھے کچھ آگے بھی جانا ہے. اچھی بات ہے, تو ذرا سا میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیے. ان کو اپنے روم میں لے گئے اور لے جا کر کے وہ جو مٹی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے, سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے اور یہ دونوں آپ کے لیے. 2 تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو کھول کے بتایا تو اس میں جو ہے کرنسی بھری پڑی تھی. انہوں نے کہا صاحب یہ آپ کے لیے. انہوں نے کہا میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ جانیں آپ جو ہیں دین کا علم سیکھنے کے واسطے نکلے ہیں, آپ جو ہیں ضرورت مند ہیں, اور میں ضرورت مند نہیں ہوں اس لیے کہ میری ضرورت سے زائد ہے. میرے کھانے اور کپڑے کے واسطے میرے پاس موجود ہے, یہ زائد ہے جو جمع کیا ہوا رکھا ہے, مجھے اب ضرورت نہیں. اور آپ ہیں طالب علم اسٹوڈنٹ, آپ اس کو لے جائیے. انہوں نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے اور میں کیا کروں گا لے جا کہ نہیں, ہم نے یہی پڑھا ہے بزرگوں سے, ہم نے یہی سنا ہے کہ جو جس کے پاس زیادہ مال ہے اس زائد مال میں پھر ضرورت مند ہے, اس کا حق ہے, وہی اس کا مالک ہوتا ہے, جب تک اس کے پاس نہیں پہنچتا وہ امانت ہے. تو میرے پاس امانت رکھی تھی, یہ آپ مستحق مل گئے, آپ لے جائیے. مجبور کیا امام شافعی کو, وہ لے کر گئے. لیکن کیا ہوا, راستہ میں جو غریب ملتا رہا لوٹاتے رہے. میرا بوجھ ہلکا ہونا چاہیے. آخر جہاں پہنچنا تھا وہاں ویسے ہی پہنچے جیسے پہنچنے کا ارادہ کیا تھا. کیسا دور تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ لوٹ کر کے مدینہ منورہ آئے. اس وقت تک امام مالک مالدار ہو چکے. سمجھ میں آیا. کہاں تو یہ تھا کہ ایک مہمان کو کھانا کھلانا بڑا مشکل ہوتا تھا, غربت تھی. اور کہاں یہ ہوا کہ حالات بدل گئے, ان کے شاگرد کوئی تو مصر سے بھیج رہا, کوئی کہیں سے بھیج رہا, کوئی کہیں سے بھیج رہا. کوئی چوری کا مال نہیں تھا, لیکن شاگردوں کی خدمات اور ہدایا اور تحفے. ماشاءاللہ کے ایک محل بھی کھڑا ہو گیا, اور غلام بھی ہیں, اور نوکر بھی ہیں, اور گھوڑے بھی ہیں. اب امام شافعی نے آ کے دیکھا, او خو امام مالک تو بالکل بادشاہ سلامت ہو رہے, یہ حالت. لیکن امام مالک کا وہی حال. چنانچہ رہے کچھ دن, مہمان رہے اپنے استاذ کے یہاں, اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلنے لگے. تو امام مالک سے اجازت دے دی. اور اس کے بعد امام مالک نے کہا کہ آج نہیں کل جانا, تاکہ میں تمہارے سفر کا انتظام کر دوں. سفر کا انتظام کیا گیا کہ آتے تو غلام, آدھے گھوڑے, گھوڑوں کے اوپر سامان, وہ سارا لاد لوٹ کر کے وہ ان کے حوالے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا تمہارا سامان ہے سفر. انہوں نے کہا میں مسافر اتنے سب کی خدمت کرتے کہاں چلوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں, اللہ نے مجھے دیا ہے, میری نظر میں اب عالم تم ہو, لہذا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس پورے. آخر استاد کا دیا وہ ہدیہ, تحفہ, تبرک سمجھ کر کے لے کے چلے مکہ مکرمہ. مکہ ان کا وطن ہے. اب وہاں جب پہنچنے لگے تو والدہ صاحبہ ان کو اطلاع ہو گئی کہ بیٹے جو ہیں وہ کئی سالوں کے بعد آ رہے ہیں. تو والدہ استقبال کے لیے باہر نکلی, ریسیو کرنے کے لیے بیٹے کو. تو باہر نکلی تو ملی, گلے سے ملی, اور سب کچھ ہوا, بلائیں لی ان کی. اور اس کے بعد جب وہ اندر چلنے لگے تو پوچھا بیٹا کہاں جا رہے؟ کہ جی گھر. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا سامان ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا سامان ہے جو میں. انہوں نے کہا سبحان اللہ بیٹا, تم گھر سے خالی ہاتھ نکلے تھے اور سامان لے کے گھر جاؤ گے؟ یہ نہیں, تم علم سیکھنے کے لیے گئے تھے, مالدار بننے کے واسطے گئے تھے. جس طرح تم گئے تھے تم کو اسی طرح جانا ہے. انہوں نے کہا اماں پھر میں اس کو کیا کروں؟ ٹھیک ہے یہاں ٹھہرو, اعلان کرو مکے کے اندر, جتنے غریب غربا ہیں وہ آئیں, وہ اس کو لے لیں. تم اسی طرح اپنے گھر میں جاؤ گے جس طرح گھر سے چلے تھے. کیسی اس دور کی عورتیں تھیں. اب ایسی عورتوں کی اولاد کیسی ہوگی میں پوچھتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ ان عورتوں کی اولاد تو وہی بنے گی جو ماں ان کو بنا رہی, نہیں یہ کہ تیرا بھی لوٹ لے, اس کا بھی لوٹ لے. ہاں بیٹے بہت اچھا کام کے لوٹ کے لیے آیا. تو میری والدہ مرحومہ مجھے ایک واقعہ سنایا کرتی تھی کہ ایک بچہ تھا, وہ ایک روز انڈا لایا کہیں سے, مرغی کا انڈا. اب یہاں کے معاشرے کو تو ذرا بھول جائیے آپ, ایک گاؤں کا غریب ایک معاشرہ, وہ انڈا لیا. ماں نے پوچھا کہاں سے لایا؟
اس نے کہا کہ وہ فلاں جو میں گھر گیا تھا اس کے مرغی کے دڑبے میں انڈا مجھے نظر آ ملیا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا وہ پکایا خود بھی کھایا بچے کو بھی کھلا دیا, آدھا اسے کھلایا. اب بیٹے نا اب لگ گیا اس چکر میں. اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ تو 1 اور 2 اور پھر کچھ اور بھی چیزیں چوری شروع ہو گئیں اور لا کے دیتا رہا, اور ماں اس کی بلائیں لیتی رہی. اس کو کھانے سے مطلب, ماں بھی کھاتی رہی اس کو بھی کھلاتی رہی, یہاں تک کہ وہ نامی گرامی چور بن گئے. آخر کب تک اللہ میاں کی ڈھیل بھی کب تک پکڑے گئے اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صاحب اب وہ یہاں تک کہ ان کو پھانسی دینے کا حکم ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے قتل و غارت گری میں کی تھی. تو پھانسی کو جب لے جانے لگے تو پوچھا کہ تمہاری کوئی آرزو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک آرزو ہے, میں ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلو. تو وہ قینچی کہیں سے لے کر کے اور چھپا کے لے کے چلے اور ماں کے پاس پہنچے. ماں رو رہی تھی, میرا بیٹا جا رہا ہے مرنے کو. تو ماں سے کہا کہ ماں ذرا زبان دکھائیے. ماں سمجھی نہیں, اس نے زبان نکال دی. وہ قینچی آگے لے کے کھٹ سے کاٹ دی. اب وہ تو خون خون. ان لوگوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن میرا مرنا جو ہے یہ نتیجہ ہے دراصل اس کی زبان کا, اس کی زبان کے چٹخاروں کا. اگر یہ پہلے دن مجھے منع کر دیتی تو میں آج اس نتیجے پر نہ پہنچتا. تو ماں جو ہے وہ ماں اور باپ یہ پہلے اسکول ہوتے ہیں بچوں کے تربیت کا اور ان کے اخلاق کے بنانے کا. تو وہ دور ہے کہ ایسے ایسے ہونہار پیدا ہوئے, اور آج ہمارا دور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ان کے بینک بیلنس کس طرح سے ہم بڑھا سکیں, اس قابل کر دیں. آگے جا کر جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ارے بڑے ہو گئے اپنے آپ دیکھیں گے, اپنی جنت سیدھی کر لیں گے. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. بھائی جب ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا, ہر ایک کو اپنی روٹی بھی سیدھی کرنی, تم ہی ان کی روٹی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ اپنی روٹی خود سیدھی کر لیں گے. لیکن اگر روٹی سیدھی کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے تو جنت اور جہنم کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر آتی ہے. بس انشاءاللہ. یہ حدیث بھی پوری نہیں ہوئی بھائی. وعن عروة بن ابي الجعد البارقي پیج نمبر ابن ابي الجعد البارقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع احداهما بدينار واتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. حضرت عروہ ابن ابی الجعد البارقی سے روایت ہے, انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا تاکہ آپ کے واسطے وہ 1 بکری خرید لیں. انہوں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خرید لی. آپ نے تو 1 بکری خریدنے کو کہا تھا, یا یوں کہا ہوگا کہ بکری خرید لاؤ. انہوں نے 2 بکریاں خریدی اور ایک کو 1 دینار کے بدلے میں بیچ دی جا کے. اب کیا مطلب ہوا؟ 1 بکری رہ گئی, 1 دینار رہ گیا, تو نفع ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ دینار دیا تھا بکری خریدنے کے لیے, 2 بکریاں خریدنی اور ایک کو بیچ دیا 1 دینار سے, تو 1 دینار جو دیا تھا وہ واپس آ گیا اور 1 بکری بھی آ گئی. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے 1 دینار اور 1 بکری. آپ نے ان کو اس بے میں, اس بزنس میں, ان کی بزنس میں برکت کی دعا دی. کیا رہ گیا تھا بھائی؟ وہی کیا ہوگا, کیا رہ گیا تھا؟ اچھا ہوگی تو انہوں نے مان لیا تھا اس بات کو. بس میں کہہ رہا تھا کہ انصار مہاجرین کا معاملہ جو تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا تقریباً. تو بہرحال یہ کہ آپ نے ان کی بے میں برکت کی دعا دی, تب ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ
اگر مٹی بھی خریدیں تب بھی اس میں فائدہ ہو. ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے، یہاں ان کی خوش قسمتی کیا مانیں، مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا نکالیں، ہمارے یہاں کا محاورہ ہے. آپ نے وہ جو روایت میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بھی کہ پھر تو برکت کا یہ حال ہو گیا، مٹی بھی خریدیں تو اس میں بھی فائدہ ہی ہونے لگ جائے. تو یہ آپ کی برکت کی دعا کا اثر تھا. ابھی اس حدیث پر اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس پر گفتگو جو چل رہی وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو جب ایک بکری خریدنے کو دی تھی، اس نے 2 کیوں خریدی؟ سوال اس کا نہیں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، فی الحال تو یہ ہے کہ ایک بکری خریدنے کو دی تھی، تو وہ کیا باؤنڈ نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ ایک ہی خریدیں؟ وہ 2 کیسے خریدی؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس سے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کر سکتا ہے. ایک وکیل جو ہے، ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ، اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جس کے لیے میں وکالت کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں، موکل کہتے ہیں، نہیں جس کی وکالت کرتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس کے لیے فائدے کی بات ہے، اس کے لیے اس کا اختیار ہے. اور وہ دلیل میں اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے ایک بکری خریدنے کو کہا تھا، اس میں 2 خریدی، ایک کو بیچا اور فائدہ کر کے لیا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ وکیل کو اس بات کے لیے نہ کہا جائے کہ تم کو اختیار دیا جا رہا ہے. ایک بکری خرید لو مگر تمہیں اختیار ہے اس سلسلے میں، جو مناسب سمجھو وہ کر لینا. مطلب یہ کچھ اختیار دے دیا جائے، اس کو کسی ایک چیز کے لیے متعین طور پر پابند نہ کیا جائے. تو اختیار وضاحتاً دینا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں اس پہلو کو جو ہے وہ نمایاں نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ معاملہ ایک اختیار کا سپرد کر دیا ہو. یہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے، کہیں میں کہ جب تک کہ موکل وکیل کو اختیار نہ دے تو جس کام کے لیے وہ کہے وہ کام اسی طرح کر کے لائے. کیوں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں احتیاط، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. فائدہ ہے کہ جہاں امکان ہے وہاں نقصان کا بھی تو امکان ہے، اور جب نقصان ہوگا تو دونوں میں کھٹپٹ ہوگی. اور شریعت جو ہے وہ معاملات کو درست رکھنا چاہتی ہے، بگاڑنا نہیں چاہتی. اس واسطے بات صاف ہونی چاہیے کہ صاحب جس چیز کے لیے مجھ کو وکیل بنایا جا رہا ہے، کیا میں پابند ہوں ایسے ہی کروں یا مجھے کچھ اختیار ہے؟ اگر وہ اختیار ہے ٹھیک ہے، استعمال کریں. اب چاہے نفع ہو نقصان ہو، آپ نے اختیار دیا تھا صاحب. اور اگر وہ کہیں گے نہیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں بس یہ کام اسی طرح ہو، تو آپ اس کے پابند ہیں. تو یہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن ابی ہریرہ رفعہ قال ان اللہ عز وجل يقول انا ثالث الشریکین ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بینهما. ابو ہریرہ سے روایت ہے اور انہوں نے اس کو مرفوع کیا ہے. مرفوع کا لفظ آ چکا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی جو بات جو ہے وہ منسوب کی جا رہی ہو، اس کی نسبت کی جا رہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آپ نے یہ فرمایا یا آپ نے یہ کیا. اور اگر یہ نہ ہو بلکہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہو اس طرح ہو اس طرح ہو، تو وہ مرفوع نہیں ہوگی. مرفوع کا مطلب ہے کہ نبی تک اس بات کو پہنچا دیا. تو یہاں ابو ہریرہ نے اس کو پہنچایا رسول تک، یعنی بات آپ کی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں 2 شریکوں کا
دو پارٹنر جو ہیں کسی بھی معاملے کے، میں ان میں تیسرا رہتا ہوں. دو پارٹنر چاہے دو ہوں کہ تین ہوں کہ چار ہوں، عام طور پر چونکہ شرکت ہوتی نہیں جب تک دو نہ ہوں، منیمم جو ہے وہ تعداد دو کی ہے، تو وہ دو عام طور پر بولتے ہیں. اس واسطے یہاں تیسرے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر تین شریک ہے تو پھر کیا ہوگا، اور چار شریک ہیں تو پھر کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جتنے شرکاء ہیں ان میں کا ایک ایڈیشنل میں ان کے بیچ میں ہوں. انا ثالث الشریکین، فرمایا کب تک؟ جب تک کہ ایک ان میں کا دوسرے کے لیے خیانت نہ کرے. شرکاء جو ہیں وہ امانت کے ساتھ یہ شرکت والا بزنس کر رہے ہوں، چوری چھپانا، اپنے ساتھی کو دھوکہ دینا، اس کو اندھیرے میں رکھنا، ہو سکتا ہے نا. ساتھ تو دو طرح کا ہو سکتا ہے. دونوں آدمی بزنس کر رہے ہیں پریکٹیکلی، یہ بھی شرکت ہے. اور میں بتا چکا ہوں پہلے، یہ بھی ایک شرکت کی صورت ہے کہ ایک کا سرمایہ اور ایک کی محنت ہے، تو یہ بھی شرکت ہے. تو جو شخص محنت کر رہا ہے وہ آسانی سے دھوکہ دے دے گا. اس لیے فرمایا کہ میں دو شریکوں میں ایک تیسرا ہوں جب تک کہ ان میں کا ایک دوسرے کے لیے خیانت نہ کرے. فرمایا فَإِذَا خَانَهُ، اور جب وہ اس کے ساتھ خیانت کرے، خرجت من بینہما، میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں. اللہ کے ہونے کے معنی کیا ہے؟ اللہ میاں تیسرے ہیں اور اللہ میاں نکل کے چلے جاتے ہیں. منشا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت، اس کی برکت، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دو پارٹنر جب مل کر کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کیونکہ ایک نے دوسرے پر اعتماد کیا ہے. سمجھا نہیں؟ ایک نے دوسرے پر اعتماد کیا تبھی تو شریک ہوئے. بے اعتمادی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تو دوسرے پر جو ٹرسٹ کیا ہے، تو میں اس ٹرسٹ کی جو ہے میں اس میں برکت دیتا ہوں. اور جب ایک نے دوسرے کے ٹرسٹ کو جو ہے نقصان پہنچا دیا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ختم، تو میں برکت کھینچ لیتا ہوں، وہاں سے پھر برکت نہیں رہتی. اور اس میں رزین نے ایک اضافہ یہ کیا، وجاء الشیطان، میں تو نکل جاتا ہوں، شیطان آ جاتا ہے. اب ان میں تیسرا جو ہے وہ اللہ میاں کے علاوہ کے بجائے شیطان تیسرا ممبر بن جاتا ہے اس کا کمپنی کا. وعن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. اور انہی ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت کو لوٹا دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم ان کے ساتھ خیانت مت کرو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ تو اچھائی سے دیا جانا چاہیے، لیکن برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو. یہ ہے وہاں سے، کیونکہ قرآن شریف میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن. کسی نے تمہارے ساتھ برا معاملہ کیا، تم اس کے بدلے میں برائی مت کرو اس کے ساتھ، بلکہ اچھا سلوک کرو. سمجھا؟ اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا. اچھا سلوک کرو، یہ قرآن کی ہدایت ہے. اچھے سلوک کا فائدہ قرآن کیا بتلا رہا ہے آگے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جس نے تمہارے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا، نقصان پہنچانے کا معاملہ کیا، تمہارے لیے ہارمفل رہا، اگر تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو گے، اس کا جواب اچھے انداز میں دو گے، تو اس کا امکان ہے، قوی امید ہے، کیا ہوگا کہ وہ جو دشمن تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اس واسطے برائی کے بدلے میں برائی نہیں آنی چاہیے. یعنی اس میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہے. جب اچھے طریقے پر جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے، تمہیں برائیاں کرنی کرتے رہو، جتنی چاہے کر لو، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. برائی کے بدلے میں برائی کے معنی یہ ہے کہ اس نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دے دی، اس نے تھپڑ مارا، آپ نے بھی تھپڑ مار دیا، اس نے غیبت کی، آپ نے بھی غیبت کی. یہ مطلب یہ ہے برائی کے بدلے میں برائی نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ کہ اس کی اصلاح کی پازیٹیو جو کوشش ہو وہ اچھائی میں آ جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی، تم اپنا حق تو لے سکتے ہو لیکن خیانت کے بدلے میں خیانت نہیں کر سکتے. دو شریک تھے، ایک کو معلوم ہوا کہ اچھا میرے پارٹنر نے جھوٹ بولا ہے، سمجھ میں آیا، چوری سے مال اس نے کھا لیا، اب چپ بیٹھ گیا. اس نے کہا اب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی کروں گا.
اب اس نے بھی خیانت کر لی. یہ ہے خیانت کے بدلے میں خیانت. اس سے روک, کیونکہ اگر برائی کو اس طرح چلنے دیا گیا تو پھر ایک نہ ایک دن معاشرہ پورا برائی میں لپٹ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ سلسلہ چلا تو اس واسطے آپ نے اس سے روکا ہے. وعن جابر قال اردت الخروج الى خیبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت اني اردت الخروج الى خیبر فقال اذا اتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے خیبر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا, خیبر جانے کا, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ میرا خیبر جانے کا ارادہ ہے. آپ نے فرمایا جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ, آپ کا کوئی وکیل رہا ہوگا وہاں, یہ تو آپ کا ذاتی یا پھر یوں کہیے کہ بیت المال کا, اسٹیٹ کا, تو تم جب میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے 15 وسق جو ہے وہ کھجوریں یا غلہ, یہاں متعین نہیں ہے, وہ لے لینا. وسق یہ پہلے بھی آ چکا, وسق کہتے ہیں تقریباً 60 سا کو, اور ایک سا جو ہوتا ہے وہ 4.5 سیر کا ہوتا ہے. 4.5 سیر کا ایک سا. اب وسق کتنا ہو گیا جی؟ 5 سے جوڑ دیں, 4.5 اور 270 سیر, 270 سیر کا ایک وسق ہوا, اور یہ تھے 15 وسق. تو 15 وسق وکیل کو دینے تھے. ایسا معلوم ہو رہا کہ وہ دے نہیں رہا تھا, خیانت کیے ہوئے تھا, تو ٹال مٹول کر رہا تھا. آپ اس سے پہلے اور لوگوں کو بھی یہ ہدایت دے چکے ہوں گے کہ اس سے وصول کرو, وہ نہیں دے رہا تھا. تو جابر نے عرض کیا میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میرے وکیل سے ملو تو اس سے 15 وسق کا مطالبہ کرنا, اور اگر تم سے وہ کسی طرح کی نشانی وغیرہ مانگے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ دینا. یہ آپ نے فرمایا. مطلب کیا ہوا؟ وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ صاحب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے کر لے تو بدتمیزی جتنی کرنی ہے, یہ نہیں, بلکہ یہ کہ اگر کوئی شخص واقعی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو زیادتی کرنے سے روکنا پڑا ہے, ورنہ تو ظلم ہی عام ہو جائے گا دنیا میں. ہاں, خیانت کے بدلے میں خیانت کرنے سے روکا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. کسی کو پکڑنا, ورنہ تو پھر یہ کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ختم, سمجھ میں کوئی ضرورت نہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی. بھائی ٹھیک ہے برائی کر رہا ہے تو برائی والے کو کیا پکڑنا, جا کر لینے تو برائی, یہ تو غلط ہوگا, سسٹم ہی بگڑ جائے گا. یہاں وہی بات ہے کہ اگر تم سے کسی طرح کی کوئی نشانی وغیرہ مانگے تو اچھی طرح سے مطلب اس کا گلا پکڑ کے سمجھا دینا اس کو, اور 15 وسق وصول کرو. اس نے بہت ٹال مٹول کی ہوئی ہے. الفصل الثالث, تیسری فصل ہے بھائی, نہیں ہے ہے. عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث فیہن البرکہ البیع الی اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعیر للبیت لا للبیع. صہیب رومی سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں برکت ہے. ایک تو ایک مدت مقرر کر کے کوئی بیع کا معاملہ کرنا. سمجھ میں آیا کیا مطلب ہوا اس کا بیع کا معاملہ کرنا مدت کے لیے؟ صورت یہ ہے کہ صاحب جس کو ایک تو بیع سلم گزر چکی ہے پہلے, وہ بھی ایک مدت یہ, کیا مطلب پیسے پہلے دے دیے اور ان کا فصل کٹے گی تو ہم کو ایسا دے دینا, وہ بھی ایک مدت کے لیے. اور ایک دوسری صورت کیا ہے, سامان لے لیا پیسے بعد میں آ جائیں گے, یہ دوسری صورت ہے جو عام طور پر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے بیع الی اجل. تو مطلب یہ کہ ہاتھوں ہاتھ لینا دینا نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ایک مدت مقرر کر کے خرید اور فروخت ہو رہی. ایک تو یہ ہے کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس تو سب کام چھوڑ کے اسی پہ لگ جائیے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ لوگوں میں یہ, میں ایک بات پہلے سمجھا دوں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہاتھوں ہاتھ لین دین کرے, اس کو چھوڑ کر ادھار معاملہ کیوں کرے گا؟ سمجھ میں کیا فائدہ اس کا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی فائدہ نہیں نا.
فائدہ اگر ہے تو اس کا ہے جس کو ضرورت پڑ رہی ہے، بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہے بلکہ خریدار کو فائدہ ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ ادھار میں خریدار کو فائدہ ہے، بیچنے والے کو نہیں. آپ نے ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو ادھار مال بیچنے پر تیار ہو، اس کے لیے برکت کی کیوں دعا مانگی؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو کہ ساتھ کوئی اگر دینی نہیں تو دنیاوی نہیں تو دینی فائدہ ہو جائے تو کہا کو تیار ہوگا؟ آپ نے اس کو دینی فائدہ بتلایا تاکہ لوگ کیا ہوں، اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو ضرورت مند ادھار سامان خریدنا چاہیں ان کو ادھار سامان مل سکے، جس کو کہتے ہیں انکریج کرنا. انکریج کرنا، ہاتھوں ہاتھ لینے دینے کے لیے انکریج کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ادھار کا لین دین جو ہے اس لیے اس کو انکریج کیا، اس سے بہت سے غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ایک تو اس کے اندر برکت ہے. دوسرے قرض کے لین دین میں، قرض عام ہے، سامان لو، کیش لو، کچھ بھی لو تو وہ عام ہے. اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ برکت رکھی ہے. مقارضہ، اور بعض لوگ مقارضہ کا ترجمہ کرتے ہیں مضاربہ. وہ جو بزنس کا ایک طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ ایک کا سرمایہ ہے دوسرے کی محنت ہے، بعض لوگ مقارضہ کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں. تو اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شرکت کے اندر کاروبار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس میں بھی انکریجمنٹ ہے. کیا مطلب؟ بھائی بزنس تو ہو نہیں سکتا جب تک سرمایہ نہ ہو، مال نہیں ہوگا تو بزنس کیسے ہوگا؟ مال ہر ایک کے پاس ہے ہوتا نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے بعض لوگوں کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی کسی کام کے کرنے کی. سمجھ میں آیا؟ اگرچہ اس کے سارے سامان اس کے پاس موجود نہیں، صلاحیت ہے کام کرنے کی. ایک شخص بزنس کر سکتا ہے مگر بزنس کرنے کے واسطے مال ہونا چاہیے، مال ہے نہیں. بزنس کی جو ٹیکنک ہے وہ جانتا ہے، اگر اس کو کہیں سے مال مل جائے تو بزنس کر کے بتائے وہ فائدہ کرے گا، ہے کہ نہیں بات یہ؟ تو اب اس میں برکت کیوں رکھی؟ تاکہ کمیونٹی کے اندر یہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کام کرنے لگیں تو اس سے کمیونٹی کانسیپٹ بھی اس سے پورا ہوگا اور ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچے گا. اس لیے آپ نے اس میں برکت کی خبر دی ہے. اور تیسری چیز فرمایا گیہوں کو جو سے گھر کی ضرورت کے لیے ملا لینا، خرید اور فروخت کے لیے نہیں. اچھا صاحب، اب تو کیا کہنا چاہیے، وہ بارلی جو ہے اب تو پتہ نہیں ملتی بھی نہیں ملتی، مصیبت ہے. اب تو وہ زمانہ ہی چلا گیا. ایک زمانہ تو ہمارے بچپن تک تو وہی تھا، جو سستی اور گیہوں مہنگی. بلکہ غریبوں کے یہاں تو یہ کہا کرتے تھے ہمارے یہاں، بھائی گیہوں کی روٹی کھانے کے واسطے لوہے کا پیٹ چاہیے. اب تو موم کا پیٹ بھی کافی. وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ گیہوں مہنگا ہے، غریب کے بس کا نہیں ہے گیہوں کی روٹی کھانا، اور جو بہت سستا ہے. آپ نے کیا فرمایا انہی حالات میں کہ گیہوں اور جو ملا لینا گھر کی ضرورت کے واسطے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، خرید اور فروخت کے لیے نہیں. اس میں گڑبڑ مت کرو، جو بیچنا جو بیچو، گیہوں بیچنا گیہوں بیچو، اس کو تو الگ رکھو. لیکن گھر کیوں؟ گھر کے لیے یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اگر اللہ نے ان کو صلاحیت دی وہ گیہوں ہی کھا رہے ہیں، بیچارے دوسرے غریب لوگ جو ہیں ان کو تو گیہوں ملنے ہی کا نہیں، مارکیٹ سے سارا اٹھ کر مالداروں کے پاس چلا جائے گا. آپ نے اس لیے انکریج کیا کہ بھئی تم اپنے گیہوں کے ساتھ جو ملا لو تاکہ گیہوں کچھ دوسروں کو بھی کھانے کو مل جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے ایک اصول یہ ملا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس تک اگر ہم نے اس کو اپنی صلاحیت کے مطابق لے لیا تو دوسرے لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے، تو اس کی رعایت کی جانی چاہیے کہ بھئی کچھ آپ لے لیں کچھ دوسروں کو تک بھی پہنچ جائے، دوسروں کی رعایت کرنا چاہیے، یہی اسلام چاہتا ہے. وعن حکیم ابن حزام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بدینار لیشتری له باضحیۃ فاشترى کبشا بدینار وباعه بدینارین فرجع فاشترى اضحیۃ بدینار فجاء بها وبالدینار الذي استفضل من الاخرى فتصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدینار فدعا له ان يبارك له في تجارته. کچھ معاملہ تو وہی ہے جو پہلے ابھی گزرا تھا. کس کے حدیث تھی؟ اور وہ ابن ابی الجعد بارقی کی، وہی مضمون یہاں آ رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا معاملہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہاں حکیم ابن حزام ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 1 دینار بھیجا تاکہ آپ کے لیے قربانی کا جانور خرید لیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ 1 دینار سے کیا ایک کبش کہتے ہیں لیمب کو، کبش لیمب،
تو انہوں نے ایک لیمب خریدا 1 دینار کے بدلے میں، پھر اس کو بیچ دیا 2 دینار سے، سمجھا؟ تو کیا ہوا؟ اور پھر لوٹ کے رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ لیمب خریدا 1 دینار سے، تو اب کیا ہوا؟ 1 دینار بچ گیا ہے، دو مرتبہ جو انہوں نے وہ کیا ٹرانزیکشن کیا، تو 1 دینار بچ گیا اور 1 لیمب ہاتھ آ گیا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ جو زائد دینار تھا جو نفع میں ملا تھا، آپ نے اس کو صدقہ کر دیا۔ یہ پہلی روایت میں یہ بات نہیں آئی، صدقہ کر دیا آپ نے۔ یہاں تمام محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے تو دنیا کی تجارت کی تھی، آپ نے اس سے دین کی تجارت میں لگا دیا کہ بھئی تم ایک تجارت کر رہے ہو، ہم بھی ایک تجارت کر رہے ہیں، ہم نے اس کو صدقہ کر کے آخرت کی تجارت میں لگا دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ صدقہ اس لیے کیا کہ اس کا استعمال جائز نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں، جائز تھا اس کا استعمال، مگر آپ نے اس کو صدقہ کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں اس کا ایسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اب جو ہے ایسپیکٹ سے زیادہ آ گیا ایسپیکشن سے، تو میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، اس لیے آپ نے صدقہ کیا۔ اور ان کے واسطے ان کی تجارت میں برکت کی دعا بھی فرمائی آپ نے۔ اس سے یہ اصول بھی آیا کہ بھئی اگر کوئی شخص آپ کے لیے اچھا کام کرے تو اس کے واسطے دعائے خیر کیا کریں، کم سے کم اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی خرچ نہیں ہوتا، دعا بھی نہ کریں، خالی منہ بھی نہ ہلے، تو دل سے اور زبان سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس سے اس کی خوشی بھی ہوگی اور اللہ قبول فرمائے تو برکت ہوگی۔ بس جی فرمایا اگر کسی شخص نے مردہ بنجر زمین کو قابل کاشت بنا دیا، لفظی ترجمہ ہے جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، لیکن اصل میں مردہ زمین ہوتی ہے وہ جس کو بنجر کہتے ہیں ہمارے، اور اس کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مطلب پیداوار ہونے لگی۔ تو یہ ہے جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ اسی کی ہو گئی۔ اچھا، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بھی آدمی کہیں بھی بنجر زمین پڑی ہو، بنجر زمینیں عام طور پر جو ہوتی ہیں وہ سرکاری کہلاتی، گورنمنٹ کی، کسی آدمی کی نہیں ہوتی۔ تو کسی شخص نے اگر بنجر زمین کو جوتا اور تیار کیا اور قابل بنا دیا اس کو، تو وہ اس کی ہو گئی۔ حدیث بتا رہے تھے امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں، بس وہ اس کی ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، بادشاہ کا ریپرزینٹیٹو ہو، جو حکومت کی اجازت چاہیے، کیونکہ وہ ملکیت حکومت کی ہے۔ بنجر ہے لیکن حکومت اس میں کوئی اور بھی پروگرام رکھ سکتی ہے، حکومت کے اپنے پلان ہو سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور یہ بات جو ہے امام ابو حنیفہ کی، یہ مناسب بھی معلوم ہے، ورنہ تو ڈسپلن ہی باقی نہیں رہے گا کسی بھی حکومت کا، کہ جو جس کے سمجھ میں آیا اس نے جا کے کہہ دیا جی بنجر پڑی تھی میں نے جوت لی، اب کون اس کے بعد پیچھے پھرتا پھرے گا کہ تھی کہ نہیں تھی۔ اس واسطے امام ابو حنیفہ کی یہ بات کہ حکومت کی اجازت سے کوئی شخص اگر کسی بنجر زمین کو وہ قابل کاشت بنا دے، تو گورنمنٹ نے جب اجازت دے دی ہاں کر لو، اب اس کا مطلب یہ گورنمنٹ کا کوئی اور پروگرام پلان وہاں نہیں تھا، سمجھ میں آیا؟ نہیں تھا، اب اس نے اگر اس کو قابل کاشت بنا دیا اپنی محنت سے، یہ اس کی ہو گئی۔ یہ حدیث سے ہوا بات۔ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ، اب اگر کوئی شخص آئے اور آ کر کہے کہ صاحب یہ زمین تو بس میری ہے، زبردستی وہاں جا کے قبضہ کر لے، فرمایا اب اس کا کسی کا حق نہیں، جس نے محنت کر کے اس کو تیار کیا ہے زمین کو اور اس سے پیداوار اس میں سے لی ہے، یہ زمین اسی کی ہے، کوئی آدمی آ کر اب اس پر اپنا حق نہ جتائے، یہ ظلم ہو جائے گا۔ وعن ابی حرۃ الرقاشی عن عمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه۔ ابو حرہ رقاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کوئی تم میں سے ظلم نہ کرے، اور یاد رکھو کسی شخص کا بھی مال حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوشی سے اجازت دے، بخوشی اجازت دے تب اس کے استعمال جائز ہوگا، بغیر اجازت کے کسی کا مال استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ خوشی سے اجازت کے معنی بھی یہی ہے کہ کوئی پریشر نہ ہو، اجازت تو دے دی مگر ناخوشی سے دی، کسی دباؤ کے تحت، بطیب النفس، اپنی خوشی سے اجازت دے۔ وعن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا جلب ولا جنب
ولا شغار فی الاسلام ومن انتہب نہبۃ فلیس منا۔ عمران ابن حسین سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اسلام میں نہ تو جلب ہے، نہ جنب ہے اور نہ شغار ہے۔ تو صاحب یہ کیا ہیں جلب اور جنب اور شغار؟ اصل میں اصل معنی کے لحاظ سے یہی استعمال ہوا یہ لفظ، اور مجازی معنی کے لحاظ سے یہ کتاب الزکات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ کتاب الزکات میں یہ حدیث جو ہے یہ حدیث کہاں ہے زکات میں؟ ہاں یہ ہے وہاں، یہاں اس کے راوی ہیں کون؟ اب یہ عمران ابن حسین، اور وہاں راوی ہیں عمرو ابن شعیب عن ابی عن جدی، جو مشہور روایت وہ سند ہے۔ وہاں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورهم۔ وہاں بھی جنب اور جلب کا لفظ آیا ہے، وہاں مجازی معنی ہے اور یہاں اس کے حقیقی معنی لیے جا رہے ہیں۔ اصل میں یوں سمجھیے آپ، حقیقی معنی یہاں چونکہ وہی میں بتاتا ہوں۔ ریس تو جانتے ہیں نا، گھوڑوں کی ریس، تو گھڑ دوڑ کا مقابلہ، اس مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک صورت یہ ہوتی کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے کو لگا دیا اس نے کسی آدمی کے پیچھے جو مقابلے میں اپنا گھوڑا لے کر آنے والا ہے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ مان لیجئے کہ ایک نام زید ہے، ایک کا نام بکر ہے، تو زید نے، اور دونوں کا گھوڑا مقابلے پر آنا ہے ریس میں، تو زید نے کیا کیا، اپنا گھوڑا بکر کے پیچھے چلا دیا، دوڑا دیا، اس طرح کہ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ اب جب وہ وحشت زدہ ہوا تو مقابلے پر اپنا گھوڑا نہ ڈال سکا۔ سمجھا؟ یہ تو ہے جلب۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ناانصافی کی ہے کہ صاحب ایک آدمی کو جو اپنا گھوڑا مقابلے پر لے کر آنے والا تھا اس کو تم نے دہشت زدہ کر دیا۔ یہ تو ہوئی صورت جلب کی۔ اور جنب کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھوڑا جو ہے وہ دوسرے کے گھوڑے کے پیچھے چھوڑا اس طرح سے کہ وہ، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مادہ ہو یا نر ہو، یا نر ہو مادہ ہو، جو بھی کہیے آپ، سمجھ میں، اس طرح کہ وہ گھوڑا اب اپنے کنٹرول میں نہیں رہا، کنٹرول میں نہ رہنے کی وجہ سے اب مقابلے پر نہیں لایا جا سکتا اس گھوڑے کو۔ سمجھا؟ یہ ہے جنب۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی زیادتی کی بات ہے کہ بھئی مقابلے پر آئے تو جو اس کا کمال ہے، جو اس کا ہنر ہے، وہ سامنے آ جانا چاہیے۔ یہاں میں روک کر ایک بات کہہ دوں کہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ، اس میں کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ بہرحال یہ ایک طرح کا ہتھیار ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس واسطے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرنے میں یہ ہے کہ بھئی گھوڑے اچھے نسل کے ہوں گے اور اچھے، اس میں ان کو سدھایا جائے گا، ان کو تیز رفتار بنایا جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اچھا صاحب، یہاں تک کہ اس پر انعام رکھنا کہ جس کا گھوڑا فرسٹ آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جس کو سیکنڈ آئے گا اس کو انعام ملے گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ آگے تیسری ایک اور بات میں یہ بھی بتا دوں، اگر خرچ نکالنے کے واسطے انعام و اکرام کا اگر ٹکٹ رکھ دیا جائے کہ بھئی تماشا دیکھنے کے واسطے $1 ٹکٹ ہے مثلا، سمجھا، جو بھی دیکھنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج کہاں میں ہے؟ حرج ہے اس میں جو موجودہ صورت ہے۔ موجودہ صورت کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ گھوڑا تو میرا، اور آپ نے لگا دیا کہ صاحب وہ عبداللہ سلیم کا گھوڑا جو ہے اس پر جو ہے $10,000 میں لگاتا ہوں، اگر وہ جیت گیا تو 10,000 میرے، اور اگر وہ ہار گیا تو $10,000 مجھے دینے پڑیں گے۔ یہی ہے نا صورت؟ یہ ہے جوا، لاٹری، یہ ناجائز۔ تو گھڑ دوڑ ناجائز نہیں، اس پر انعام بھی ناجائز نہیں، ٹکٹ رکھنا بھی ناجائز نہیں، یہ جو جوا اور لاٹری کی صورت کی گئی ہے یہ حرام ہے، دراصل وہی منع ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جانا چاہیے۔ تو اس واسطے وہاں جو حدیث میں کہا جا رہا ہے وہ دراصل وہی ریس اور مقابلہ گھوڑے کا جو جائز تھا۔ تو مقابلے میں جو گھوڑا آ رہا ہے اس کو ناروا اور ناجائز طریقے پر اس ناقابل کر دینا کہ وہ مقابلے میں نہ آئے، یا گھوڑا یا گھوڑے والے کو، یہ دونوں صورتیں ناجائز قرار دی گئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں نہیں۔ تو جلب اور جنب سمجھ میں آ گیا۔ اب ہے شغار کی بات۔ شغار کہتے ہیں
کہ مثلا ایک شخص ہے، وہی نام لے لیجیے زید، اور ایک شخص ہے بکر، تو اور دونوں کی بہنیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ زید کی بھی ایک بہن ہے، بکر کی بھی ایک بہن ہے. زید یہ کہتا ہے بکر سے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرتا ہوں، مہر اس کا کیا ہے؟ مہر تو جانتے ہیں بھائی، اس کو ڈونی بھی کہتے ہیں، جو بھی کہیے آپ. مہر اس کا کیا ہے؟ تم میری بہن سے شادی کر لو، یہی اس کا مہر ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو مہر کیا ٹھہرا؟ شادی کے بدلے میں شادی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہے صغار. آپ نے اس سے بھی روکا، یہ غلط ہے، اس کا حق الگ ہے، اس کا حق ہے. کیوں؟ ایک بات یہاں سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مہر حق ہے عورت کا. اس کا حق ہے عورت کا، عورت والوں کا نہیں، عورت کا. جب عورت کا حق ہے تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس مہر کے بدلے جو اس کا مہر کیا ہے کہ تم میری بہن سے شادی کر لو مثلا، اور اس کا بھی مہر کوئی نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثلا زید نے جب بکر کی بہن سے شادی کی تو بکر کی بہن کا جو مہر ملنا چاہیے تھا وہ کہاں گیا؟ وہ تو چلا گیا. اسی طرح سے جب بکر زید کی بہن سے شادی کرے گا تو زید کی بہن کا مہر کہاں چلا گیا؟ وہ تو ہوا میں اڑ گیا. تو مہر جو حق تھا عورت کا، اس سے وہ دونوں عورتیں محروم ہو گئیں. اس لیے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے. اب امام شافعی تو کہتے ہیں کہ ایسا نکاح ہی نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر حدیث پر گئے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، مہر مثل واجب ہوگا. لا شغار فی الاسلام کے معنی یہ ہے کہ مہر کی یہ صورت ناجائز ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ نکاح میں نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے جو شرائط ہیں اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو اس کو کیسے کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا. اور شرائط کیا ہیں کہ مرد اور عورت نے براہ راست یا بالواسطہ کسی اور کے ذریعے سے ایجاب اور قبول کیا ہو دو گواہوں کی موجودگی میں. یہ شرط ہے. سمجھ میں آیا؟ جب یہ دونوں باتیں پائی گئیں، یعنی گواہوں کا ہونا بھی پایا گیا اور ایجاب اور قبول بھی پایا گیا، تو نکاح تو ہو گیا. اب نکاح کو ناجائز کیسے کہیں گے؟ رہ گیا مہر کا مسئلہ. اگر مہر نہیں مقرر کیا گیا ہے مثلا تو مہر اپنی جگہ مقرر ہو جائے گا خود بخود بغیر مقرر کیے بھی. سمجھ میں آیا؟ اس مسئلے کو بھی یاد رکھیے. بعض جگہ ایسے نکاح ہوئے ہیں مہر کا ذکر ہی نہیں آیا. سمجھ میں آیا؟ یا تو یہ کہ آپس میں طے کر لیا گیا تو کوئی مذاکرہ نہیں. اول تو اس صورت میں بھی ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے کے جو بات مہر جو مقرر ہوتا ہے وہ ہے ایجاب اور قبول کے وقت جب کہا جاتا ہے وہ مقرر کرنا ہے. مگر اگر ایسا نہیں ہوا کہ پہلے سے طے کر لیا گیا اور نکاح کے وقت میں نہیں کہا گیا تو اس کو ایزیوم کر لیا جائے گا کہ یہ جو پہلے سے طے ہے وہی مہر باقی رہے گا. لیکن اگر ایسا ہوا کہ نہ پہلے سے طے ہوا نہ نکاح کے وقت میں طے ہوا اور نکاح ہو گیا تو پھر اس صورت میں مہر مثل واجب ہے. مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ مہر مثل فقہ کی زبان میں اور عرف میں دراصل اس مہر کو کہتے ہیں کہ جس خاندان کی وہ لڑکی ہے اس خاندان کی اس جیسی لڑکیوں کا کتنا مہر ہے، اس کا نام ہے مہر مثل. وہ خود بخود واجب ہو جائے گا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نکاح درست مہر مثل واجب ہے، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مہر کو مقرر کرو. تو فرمایا کہ جلب اور جنب اور شغار اسلام میں نہیں ہے. اور ومن انتہب نہبۃ، نہبہ کا لفظ پہلے بھی آ چکا جس کے معنی آتے ہیں کیا؟ مسلح بنا، جو وہ کیا مسلح نہیں بلکہ نہبہ کے معنی میں نے بتایا تھا ڈاکہ زنی، ڈاکہ ڈالنا. فرمایا کہ جس نے غصب کیا کسی کے مال کو یا ڈاکہ ڈالا وہ ہم میں سے نہیں ہے. غصب ڈاکہ بھی تو غصب ہی ہوتا ہے، تو یوں کہیے کہ جس نے غصب کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، زبردستی کسی کا مال لے لینا. وعن السائب ابن یزید عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، چونکہ مسئلہ آ گیا، میں نے ذکر کیا تھا جلب اور جنب کا کہ زکوٰۃ میں بھی اس کا بیان اس کا ذکر آیا، وہ مجازی معنی میں تھا.
تو وہاں کیا معنی ہے پھر جلب اور جنب کے، اس لیے وہ بھی بتلا دوں۔ جلب کے معنی یہ ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے ریپرزینٹیٹیو، وہ زکوٰۃ جب وصول کرنے جائے تو اصل تو طریقہ یہ ہے کہ بھئی جس کا جہاں مال ہے، مثلا بزنس ہے، بزنس پہ جانا چاہیے۔ جانور ہیں اگر کسی کے، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، لیمب ہیں، جو بھی ہیں، تو جہاں اس کا ٹھکانہ ہے وہاں جانا چاہیے زکوٰۃ وصول کرنے کے واسطے۔ اس کو حکومت نے اس کو تنخواہ اسی بات کی دی ہے، جو سیلری مل رہی ہے اس کو اسی بات کی مل رہی ہے کہ وہ جائے اور زکوٰۃ وصول کر کے لائے، تو ان کو ان کے ٹھکانوں پر جانا چاہیے۔ اچھا صاحب، جلب کے معنی کیا ہیں؟ جلب کے معنی یہ ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے صاحب جو ہیں وہ وہاں نہیں جاتے، وہ کہیں اور ٹھہر گئے، اور اب وہاں اس طرح بھجواتے ہیں کہ اپنا سارے جانور، اپنا سارا مال لے کے آؤ، میں دیکھوں گا کتنے جانور ہیں اور دیکھ کر میں زکوٰۃ وصول کروں گا۔ یہ ہے جلب، یہ غلط ہے، زیادتی ہے۔ اور جنب کی صورت کیا ہے؟ جنب کی صورت یہ ہے، وہ کچھ زیادہ اس میں فرق نہیں ہے جنب اور جنب میں۔ جنب کی صورت یہ ہے کہ اپنے ٹھکانے پر یہ بھی نہیں ہے، کون؟ زکوٰۃ وصول کرنے والا، اور اپنے ٹھکانے پر وہ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کسی تیسری جگہ چلو اور وہاں جو ہے زکوٰۃ لا کر دو، تو یہ ہے جنب کی صورت۔ تو زکوٰۃ کے وصول کرنے میں حاصل یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کو سہولت ہونی چاہیے، اس لیے زکوٰۃ وصول کرنے کے واسطے ان کے ٹھکانوں پر جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پابند بنایا جائے کہ صاحب وہ ایک تو زکوٰۃ بھی دیں اور دوسرے جو ہے وہ تکلیفیں بھی اٹھائیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اس سے روکا گیا وہاں۔ اچھا، وعن السائب ابن یزید عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا جادا فمن اخذ عصا اخيه فليردها الیہ۔ سائب ابن یزید اپنے والد یزید سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی نہ لے ہنسی مذاق میں، لاعبا جادا، جیسے اس کا مطلب کیا ہوا لے لینے کا؟ ہنسی مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی چیز لے کے چھپا دیا، یہ ہے ہنسی مذاق کی صورت، چھپا دی۔ اب وہ آدمی بیچارہ پریشان پھر رہا ہے، تو لاٹھی کا ذکر کیوں آیا؟ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ لاٹھی جو بہت معمولی چیز ہے، لکڑی، اسٹک، بہت معمولی چیز ہے، وہ بھی نہ لی جائے جس سے کسی کو پریشانی ہو۔ بڑی چیز لینے کے تو کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسری معنی یہ بھی ہے کہ خود لاٹھی چاہے قیمت اس کی کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو، لیکن ضرورت کی چیز ہے۔ ایک آدمی اگر سہارے سے چلتا ہو لاٹھی کے، تم نے اگر اس کی لاٹھی چھپا لی تو اس کو کتنی بڑی پریشانی ہو گئی۔ تو حقیقتاً لاٹھی بھی اپنی جگہ پر ایک ضروری چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے بھائی کی لاٹھی ہنسی مذاق میں نہ لے، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی لے لی چاہیے کہ وہ اس کو واپس دے لے جا کر، پریشان نہ کرے۔ تو اسلام جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہنسی مذاق ہی نہیں، بس بالکل ہی اپنا عبوسن قمطریہ بنے رہی ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہنسی مذاق جو ہے اس کا حاصل ہے دلوں کو خوشی پہنچنا، لیکن ایسی مذاق جسے دوسروں کو تکلیف ہو وہ تو مذاق کیا ہوئی، وہ تو کس کو کیا کہتے ہیں، ہنسی میں گل پھنسی، تو یہ تو ہنسی نہیں بلکہ گل پھنسی۔ ایسی مذاق نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ وعن سمرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجد عین ماله عند رجل فهو احق به ويتبع البيع من باعه۔ سمرہ سے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا مال وہی مال جو ہے کسی شخص کے پاس پایا تو وہی اس کا حقدار ہوگا۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی۔ یہاں حاصل یہ ہے کسی شخص نے، اس حدیث کو یہاں کیوں دوبارہ لائیں؟ اس لیے کہ وہ غصب کا باب ہے۔ کسی شخص نے کسی کا مال لے لیا غلط اور لے جا کر بیچ دیا بازار میں، اب یہ مالک نے جا کر دیکھا تو مال اس کا وہاں موجود ہے اصل، فرمایا یہی اس کا حقدار ہوگا۔ اب اگر کسی نے خرید لیا ہے اس مال کو مارکیٹ میں
تو وہ خریدار جو ہے بیچنے والے سے جا کر اپنی قیمت وصول کرے. سمجھ آیا؟ اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہو کیونکہ تو مالک ہے. تو فرمایا کہ فہو احق بھی، اور خریدار جو ہے وہ جس شخص نے اس کو بیچا ہے وہ اس کے جا کر پیچھے لگے. بس اس کو کہتے ہیں حیدرآباد میں وہ جام توڑ کے کھا لیے، بیر کا درخت ہے بیر سے توڑ کے کھا لیے، شوگر کین کے کھیت میں گھس کر کے اور گنا توڑا اور کھا لیا، کوئی اس کو برا نہیں جانتا تھا. یہاں تک کہ مالک اگر دیکھ بھی لے کہنے کا بھائی کھانے کے واسطے تو ہے ہی، اچھا کیا کھا لیا، تو برا نہیں سمجھتے تھے اس کو. یہاں تک کہ اگر دو چار اپنا اٹھا کے اپنا لے کے اور چلتا بھی بنا اس کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے، بھائی کھانے کے واسطے لے جا رہا ہے، چلتا چلتا کھاتا جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ پارٹیشن کے بعد جیسے جیسے حالات بدلے اب ایک گنا بھی توڑنا مصیبت ہو گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی نہیں توڑ سکتا، پیچھے گالیاں دیتا آئے گا. تو اس لیے اگر عرف یہ ہو کہ اگر کسی کے باغ میں گھس کر کے کوئی چیز کھانی ہو تو کھا سکتے ہیں مگر باندھ کر مت لے جاؤ، تو یہ عرف پر موقوف ہے. فقہاء نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ اس ملک کا اس علاقے کا عرف اگر ہے تو اس وقت یہ مسئلہ رہے گا. وعن امیہ ابن صفوان عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعار منه اذراعه یوم حنین فقال اغصبا یا محمد قال بل عاریۃ مضمونۃ یا عاریۃ مضمونۃ. امیہ ابن صفوان اپنے باپ صفوان ابن خلف ہے، صفوان ابن کیا ہے اس کا نام، قال عن ابی، ہاں صفوان امیہ ابن صفوان اپنے والد یعنی صفوان ابن امیہ ابن خلف، دادا کا نام بھی امیہ ہی تھا. امیہ ابن صفوان اپنے والد صفوان ابن امیہ ابن خلف سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درع لوہے کا لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، تو غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درعیں جو ہیں وہ عاریتن لے لی. غزوہ حنین کب پیش آیا؟ ہاں بھائی، غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ بولیے زور سے. 8 میں، فتح مکہ کے بعد. چونکہ فتح مکہ ہوا ہے 8 میں، تو مکہ جب فتح ہونے کے بعد اب دوسرے جو قبائل تھے عرب کے، انہوں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اور فیصلہ کن لڑائی لڑنی چاہیے کہ بھائی مکے فتح ہونے کے معنی تو یہ ہیں کہ اب عرب مسلمانوں کے پاس چلا گیا، آخری جو ہے اپنی قسمت آزمائی کر لو. اگر اس میں ہم جیت گئے تو پھر ہمارے قدم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس مسئلے کو پیچھے دھکیل دیں گے، اور اگر ہم ہار گئے تو بھائی اول بھی ہارنا آخر بھی ہارنا. تو یوں کہیے کہ مرتا کیا نہیں کرتا والی بات جس کو ہمارے یہاں کے محاورے میں کہتے ہیں. تو سارے قبائل مل کر کے انہوں نے اکٹھا ہو کر کے اور اب یہ فیصلہ کیا کہ بھائی آخری طور پر اب فیصلہ کر لو. کن سے؟ ان مسلمانوں سے. وہ جمع ہونے شروع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی. ابھی تک آپ مکہ ہی میں تھے فتح مکہ کے موقع پر. تو آپ نے لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر کے آپ چل پڑے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ہے وہ غزوہ حنین. حنین کے موقع پر طائف اور مکہ کے درمیان حنین کے موقع پر یہ ٹکراؤ ہوا اور اس میں شروع میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور نقصان جو ہوا اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم. مسلمانوں کو اس وقت یہ احساس ہو گیا تھا بھئی ہے ملٹری کا ایک مزاج ہے لڑنے والوں کا کہ جب فتوحات پہ فتوحات ہوتی چلی جائیں اور ایک بڑی عظیم الشان فتح ہو جائے تو دماغ کے جو ہیں انداز بدل جاتے ہیں. تو مسلمان جو تھے اس میں اب آ کر کے ہر طرح کے تھے. ان میں وہ بھی تھے جو قدیم الاسلام تھے، جو جن کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اور وہ بھی تھے کہ جو نئے نئے آئے تھے. ہو سکتا ہے کہ مکے کے فتح پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں، بڑی تعداد، ظاہر ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی. تو اب ان کے اوپر فتح کا نشہ ہے، اور 30,000 کے قریب، وہ یوں کہیے کہ یہ بلکہ 10,000 ہیں یا کتنے، 10,000 مسلمان یہ گئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. 10,000 تو بہت بڑی تعداد ہوتی.
تو مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اب ہمارے ہارنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ تعداد بھی بہت کافی ہے اور اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ خیال اللہ میاں کو کہاں پسند کہ اچھا تو تمہیں اپنے تعداد پر اب ناز ہونے لگا ہے، حالانکہ ساری فتح اور جو کچھ بھی ہوئی ہے اب تک کامیابیاں یہ تو ہمارے فیصلے سے ہوئی ہیں، ہماری تائید سے ہوئی ہیں، تمہاری تعداد پر تو کبھی نہیں ہوا۔ تو اس واسطے ذرا اسکرو ٹائٹ کرنا پڑا، تو مسلمانوں کو شروع میں بڑا نقصان ہوا، لیکن آخر کو یہ فیصلہ کن جنگ تھی، اللہ میاں کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ پانسا پلٹ جائے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار کامیابی پھر مسلمانوں کو ملی کافی نقصان اٹھا کر۔ تو غزوہ حنین کے لیے جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درہوں کی ضرورت تھی، وہی میں نے کہا لوہے کا لباس۔ تو یہ صفوان ابن امیہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ مشرک تھا۔ آپ نے اس کی درہیں لی، لیتے وقت اس نے کہا کہ کیا یہ غصب ہے اے محمد؟ غصب کا مطلب زبردستی لینا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عاریتن ہے، میں عاریتن لے رہا ہوں اور ان کو تمہیں واپس کروں گا۔ اسی بات سے اس حدیث کو یہاں لایا گیا کہ اس کے عاریت اور غصب میں اتنا ہی فرق ہے کہ غصب جو ہے وہ مالک کی رضامندی کے بغیر زبردستی لینا اور واپس نہ کرنا، یہ واپس نہ کرنے کی نیت، یہ ہے غصب۔ اور جب لیا جا رہا ہے مالک کی موجودگی میں اور اسی ارادے سے لیا جا رہا ہے کہ اس کو ضرورت پوری کر کے واپس لوٹا دینا، اس کا نام عاریت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عاریتن لینا چاہ رہا ہوں، تو وہ آپ نے لے لیا۔ یہ صفوان ابن امیہ بعد میں مسلمان ہوا ہے، غزوہ حنین کے بعد پھر جا کر کے مسلمان ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ واقعتاً مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اور مسلمانوں کی جو مساوات اور برابری ہے، اس کے بعد پھر کسی اور مذہب کے اچھا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریتن اس سے درہیں لی حنین، غزوہ حنین کے دن۔ اس نے کہا کہ کیا یہ غصب ہے محمد؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ عاریت ہے، اور مضمونتن کے معنی یہ ہیں کہ جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے گی اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ وعن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العاریۃ مؤدات والمنحۃ مردودۃ والدین مقضی والزعیم غارم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ عاریت واپس کی جانی ہے، اور منحہ اس کو بھی لوٹانا ہے، اور قرض اس کو ادا کرنا ہے، اور ضمانت والا جو ہے وہ ذمہ دار ہے جس نے ضمانت لی۔ سمجھا؟ مثلا زید نے بکر سے قرض لیا اور عمر ضامن ہو گیا، اب اگر زید نہیں قرض ادا کرتا عمر ذمہ دار ہو جائے گا۔ یہ ہے غارم، کیا نام ہے وہ کہاں گیا لفظ؟ زعیم ضمانت لینے والے کو کہتے ہیں۔ منحہ جو ہے دراصل عاریت اور منحہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ منحہ کے معنی مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جانور دے اس واسطے کہ صاحب تم اس میں سے دودھ لے کر پی لو، 1-2 دن 3 دن رکھ لو، اس کا دودھ دو لینا اپنے گھر میں خرچ کر لو، لیکن صرف دودھ دینے کے واسطے دیا، جانور پورا نہیں دیا۔ یہ ہے کہ ذات کی ملکیت منتقل نہ کرنا، اس کے نفع کو منتقل کر دینا، اس کا نام ہے منحہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ چیز اصل جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، فائدہ اٹھا کر اصل چیز جو ہے وہ اس کو واپس لوٹا دینی چاہیے، یہ منحہ کیا ہے۔ وعن رافع بن عامر الغفاری قال كنت غلاما ارمی نخل الانصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لما ترمي النخل قلت آكل قال فلا ترمي وكل مما سقط في أسفلها ثم مسح رأسه فقال اللهم اشبع بطنه او اشبع بطنه۔ رافع ابن عامر الغفاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکا تھا، غلام عام طور پر ایک ایسے لڑکے کو کہتے ہیں کہ جس کو ہمارے یہاں ٹین ایجر کہتے ہیں،
یہی ہے عربی میں غلام. تو میں ایک لڑکا تھا، میں انصار کے کھجوروں پہ پتھر مار مار کے وہ مار رہا تھا. کیوں؟ کھجوریں توڑنے کے واسطے. تو میں ہوتا نہ دیکھا ہوگا بچوں کو، ڈیلا لیا مارا اور وہاں سے جو ہے وہ پھل توڑے. تو یہ کام میں کر رہا تھا. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا کہ صاحب یہ حرکت کر رہا تھا. آپ نے پوچھا اے لڑکے تو ڈھیلے کیوں مار رہا تھا کھجور کے اوپر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کھانے تھے، مجھے کھانے کے واسطے میں نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ پتھر مت مارو اور جو کچھ درخت کے نیچے گرا ہوا ہو وہ اٹھا کے کھا لو. یہ بھی وہی بات ہے، محاورے کی بات. میں نے کہا کہ روایت اگر کہیں یہ ہو کہ اگر کسی درخت کے جو پھل گرے ہوئے ہیں اور اس کے لیے مالک رواجی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی کھا لے کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر ایسی جات ہے. عرب میں اس کا دستور تھا. آپ نے فرمایا جو درخت کے نیچے گرے ہوئے ہوں وہ کھا لیا کرو، لیکن پتھر مار کر توڑنا یہ مت کرو. اور اس کے بعد آپ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے. تو اس کا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر وہ آئندہ اس کو وہ پریشانی بھوک کی کبھی نہ رہی، اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی تھی. بس کریں جی، چلیے. اور فصل دوم، دوسری فصل، باب شفع. حدیث نمبر 2838. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعید بن حریث قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باع منکم دارا او عقارا قمن الا یبارک له الا ان یجعله فی مثله. سعید ابن حریث سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے کوئی گھر یا کوئی پراپرٹی بیچی تو اور قمنن، فرمایا کہ وہ اس لائق ہے کہ اللہ اس میں برکت نہ دے یا اس میں برکت نہ دی جائے. کب؟ تمام محدثین اور علماء اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی قیمت کو غیر منقولہ جائیداد میں استعمال کر لیا جائے. نہیں منقولہ جائیداد میں، اس کو یہ تو ہے غیر منقولہ، کوئی گھر ہے یا یہ کہ یہ مطلب سالڈ پراپرٹی جس کو آپ منتقل نہیں کر سکتے، اس کو بیچ کر اس کے پیسے کو کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، اس میں خرچ کر دیا. فرمایا کہ اس میں برکت نہ ہو. کیوں؟ آگے الا ان یجعلہ فی مثلہ، الا یہ کہ اسی جیسے مد میں اس کو خرچ کر دیا جائے. بات یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر یہ بات ہے کہ فرد کا یا ایک فرد کا یا زیادہ افراد کا فائدہ کہیں میں زیادہ ہے. پراپرٹی رہے گی اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، خاندان کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو. آپ نے بیچ کر اس کو خرچ کر دیا، وہ فائدہ ختم ہو گیا. اس واسطے اگر مجبوری نہ ہو تو جائیداد پراپرٹی کو باقی رکھا جائے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر ایک جائیداد بیچی جا رہی ہے تو دوسری جائیداد میں اس کو لگا دیا جائے تاکہ وہ فائدہ برقرار رہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جائیدادوں کا ہونا، گھروں کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، بشرطے کہ جو حق ہے وہ حق ادا ہوتا رہے، ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو. یہ نہیں کہ صاحب زکوٰۃ بھی نہیں دی جا رہی، پراپرٹی بنائی جا رہی، غریبوں کی رعایت بھی نہیں ہو رہی، پراپرٹی بنائی جا رہی. ظاہر ہے کہ وہ شریعت کا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ سارے حقوق ادا کر کے اگر جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، تو اس کو محفوظ رکھا جائے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، رشتہ داروں کا فائدہ ہو، اولاد کا فائدہ ہو. یہ ہے تو مطلقاً نہ پراپرٹی رکھنا بری بات ہے اور نہ مطلقاً اس کا بیچنا بری بات ہے اور نہ مطلقاً اس کے پیسے کا استعمال کر لینا کسی جگہ وہ بری بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ کس صورت میں ہو رہا ہے. یہ ایک بات. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار احق بشفعته
युंतज़रु बिहा व इन कान गाइबन इज़ा कान तरीक़ुहु मा वाहिदन। हज़रत जाबिर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी ज्यादा हक रखता है अपने शुफे के ताल्लुक से, और इस वास्ते उसका इंतजार किया जाना चाहिए। बेचने के मामले में उस पड़ोसी का इंतजार किया जाना चाहिए अगर वो गैर मौजूद है। मिसाल के तौर पर पड़ोसी सफर में गया हुआ, उन्होंने कहा बहुत अच्छा मौका है इस वक्त बेच दो, समझ में आया, वरना पड़ोसी अगर होता तो अपने शुफे का हक वसूल करना चाहता। फरमाया उसका हक है, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। क्यों? वजह उसकी यह है कि असल में शरीयत ये चाहती है कि नुकसान किसी को न पहुंचे। तो हो सकता है कि ये पड़ोसी जो है उसको, जिसको आप बेचेंगे उसका आना इसको पसंद ना हो, उससे उसको नुकसान पहुंच सकता हो। शरीयत ये नहीं चाहती, इस वास्ते पड़ोसी जो है उसके इस हक को तस्लीम किया गया है, हक के शुफे को वो खरीद ले, और अगर वो नहीं खरीदना चाहता तो फिर इसका मतलब यह है कि मालिक को उसने इख्तियार दे दिया कि जिसको चाहे बेचे। तो इस वास्ते जो एक कंपनी बनी हुई है जहां रहने वालों की जायदाद और प्रॉपर्टी जिसकी है, तो शरीयत ये नहीं चाहती कि किसी को नुकसान पहुंचे। फरमाया इज़ा काना तरीक़ुहु मा वाहिदन, रास्ता जबकि दोनों का एक है। दो घर हैं, तीन घर हैं, चार घर हैं, एक एक गली में खुल रहे हैं, आना और जाना है, बच्चे एक दूसरे के वहां खेलते हैं। अगर गलत किस्म का आदमी आकर प्रॉपर्टी ले लेगा तो जाहिर है कि इससे वहां नुकसान होगा, इसलिए ये हक़ शुफा दिया गया। वआन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अश-शरीकु शफ़ीउन वश-शुफ़अतु फ़ी कुल्लि शैइन। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, आपने फरमाया कि पार्टनर जो है किसी भी प्रॉपर्टी और जायदाद का, वो उसको हक़ शुफा हासिल है, वो शुफे वाला है। और शुफा जो है वो हर चीज में है। हर चीज का मतलब यह है कैसी भी सॉलिड जायदाद हो, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे खेत हो, यह है मतलब। वान अब्दुल्लाह इब्न हुबैश क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तअ सिद्रतन सव्वबल्लाहु रअसहु फिन्नार। रवाहु वक़ाल हाज़िल हदीस मुख्तसरन यानी मन क़तअ सिद्रतन फ़ी फ़लातिन यस्तज़िल्लु बिहा इब्नु सबील वल बहाइम गस्मन व ज़ुल्मन बिग़ैरि हक़्क़िन यकूनु लहू फ़ीहा सव्वबल्लाहु रअसहु फिन्नार। अब्दुल्लाह इब्न हुबैस से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेरी का दरख्त काट डाला, अल्लाह उस जहन्नम में उसके सर को झुका दे। बेरी का दरख्त, ये तो मुख्तसर है, लेकिन ये दूसरी जगह जो रिवायत है उसमें इसकी तफसील है और उसके माना ये बतलाए गए हैं कि जिसने किसी मैदान में खड़े हुए बेरी के दरख्त को, कि जिससे मुसाफिर और इसी तरह से जानवर साया हासिल करते, सफर करते हुए लोग आए, उसके साया में ठहर गए, जानवरों ने वहां जाकर पनाह ले ली। ऐसे दरख्त को उठाकर जंगल में से काट दिया, मैदान में से, और जबकि उसका कोई हक नहीं था। ये नहीं कि उसको वहां कोई घर बनाना है, ये नहीं कि वहां उसको कोई और दूसरे दरख्त लगाने हैं, बेवजह उठा के जुल्मन उसने काट दिया। उसके लिए फरमाया कि अल्लाह उसके सर को झुकाए जहन्नम में। क्यों? इसलिए कि उसने कितने लोगों को आराम से महरूम कर दिया, जानवरों को आराम से महरूम कर दिया। फसल सोम आन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल इज़ा वक़अतिल हुदूद फ़िल अर्ज़ फ़ला शुफ़अत फ़ीहा वला शुफ़अत फ़ी बि'रिन वला फ़हलिन नख़ली। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि जब जमीन में हुदूद कायम हो जाएं, हुदूद का मतलब वही है जिसको मैंने पिछले हफ्ते बताया था, भाई चकबंदी हो गई, ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा उसमें है, कोई अब उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है कि भाई ये हिस्से जो हैं मुश्तरक हैं, ये क्या है, हुदूद कायम हो गई। जब जमीन में हुदूद कायम हो जाएं तो फिर कोई शुफा नहीं है। और इसी तरह से कुएं के अंदर भी शुफा नहीं है, कुआं पानी का जो है। और इसी तरह से खजूर का दरख्त जो है उसमें भी शुफा नहीं है, लेकिन खजूर के दरख्त में शुफा न होने के माना मैं अभी बतलाऊंगा। फहल का लफ्ज आ रहा है। पहले यह कि कुएं में और खजूर के दरख्त में शुफा न होने के क्या माना है। असल बात यह है
کہ ایسی پراپرٹی میں شفا رکھا گیا ہے جو قابل تقسیم ہو. یعنی مثال کے طور پر یہ ایک پوری ایک ٹیبل سمجھ لیجئے، یہ ہے، یہ ایک پراپرٹی ہے. آپ اس کو تقسیم کر کے 2 حصے کر سکتے ہیں، 3 حصے کر سکتے ہیں، اور وہ ہر حصہ جو ہے مستقل ایک حصہ بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ لیکن کنویں کو آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ وہ ناقابل تقسیم ہے، اس واسطے اس میں شفا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے کھجور کا درخت ہے، یہاں فحل کا لفظ نہ ہے. فحل اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ بلکہ اب تو سبھی درختوں میں یہ بات ہے، جو پھلدار درخت ہوتے ہیں اس میں نر اور مادہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کھجور میں بھی جتنے پھل والے درخت ہوتے ہیں اس میں نر اور مادہ ہے. تو کھجوروں کے اندر بھی یہ ہوتا تھا. اب کرتے یہ تھے کہ ایک نر کھجور کا پھول لے کر کے اور مادہ کھجور کے جب وہ نکلتے ہیں گپھے، اس کے اندر وہ ڈالے جاتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھل بہت اچھے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فحل نخل. سمجھ میں آیا؟ یہ اور درختوں میں بھی ہوتا ہے. کیا نام ہے، خاص طور پر شوگر کین کے اندر میں نے دیکھا. کوئمبٹور ایک جگہ ہے ساؤتھ انڈیا میں، تو میرا وہاں وہ جو کیا کہتے ہیں ایگریکلچر کالج ہے کوئمبٹور کا، بہت مشہور ایگریکلچر، ہندوستان کے مشہور کالجوں میں ہے. میرا وہاں جانا ہوا. وہاں اس زمانے میں اس کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک ڈائریکٹر تھے، مسلمان تھے، نام مجھے یاد نہیں رہا، بوڑھے ہوں گے، پتہ نہیں، ان کا انتقال بھی شاید ہو گیا ہوگا، اچھی عمر تھی ان کی. تو انہوں نے مجھے اس کی کافی چیزیں دکھلائیں. تو وہاں انہوں نے ایک نئی قسم شوگر کین کی نکالی تھی، اور وہ اس طرح کہ یہ جو آپ جانتے ہوں گے سرکنڈا ہوتا ہے، جو بعض کچے راستوں کے کنارے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے اس کو کاٹ کاٹ کے اس کا قلم بنا کے لکھتے بھی ہیں. سرکنڈے بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ سرکنڈا. ہاں، سمجھ میں آ گیا. برو بھی بول سکتے ہیں اس. خیر، وہ اس کو تو انہوں نے نر بنایا، اور ایک شوگر کین جو ایک قسم تھی اس کو مادہ بنا کر اس کا پھول اس میں ڈالا، اور اس سے ایک قسم انہوں نے نکالی تھی. تو وہ دکھایا کہ یہ کھیت اس کا کھڑا ہوا ہے. اس پہ ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا. تو اس کو کہتے ہیں فحل. فحل کہتے ہیں نر جو ہے وہ اس کے مادہ لے لینے کو. تو اب عرب میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب کسی کے یہاں کھجوروں کے درخت ہیں، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ہے نر، اور اس پھول اس نے دے دیا، اس نے ڈال دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ شریک ہو گیا. جب وہ کھجور کے درخت بکیں گے، اس نے کہا میرا شفا اس میں ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ تھی وہ صورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ درخت جو ہے قابل تقسیم نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے کنویں کو تقسیم نہیں کرتے. اس لیے کہا کھجور کے درخت میں بھی شفا نہیں ہے. یہ ہے وہ صورت. آپ پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے کیا؟ اچھا، شفے کا معنی، یہ تو بہت مشہور ہے بات. یہ شفے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب کوئی پراپرٹی بیچیں اور میں آپ کے قریب میں رہتا ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں لوں گا اس کو، اور آپ مجبور ہوں مجھے دینے کے لیے. یہ ہے شفا. نیبر کے رائٹس ہوں، پارٹنر کے رائٹس ہوں. جی ہاں، وہ شبہ کا لفظ تو اردو میں بولنے لگے، وہ شبہ سے تو دوسری بات ہو جائے گی. یہ شفا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، سمجھ میں آیا. شفا. اور چلوں؟ اچھا. باب المساقات والمزارع. یہ جو ہے مساقات اور مزارع، اس میں صورت یہ ہے کہ پانی کھیتوں کو اور باغات کو دینا، اور یہ معاملہ کر لینا کہ بھئی تم پانی دیتے رہو گے، تمہارا اس میں اتنا حصہ ہوگا اور میرا اتنا حصہ ہوگا. باغ والا ہے، کھیت والا یہ بول دے. اور مزارعات کے معنی ہیں یہ کھیتی کے تعلق سے کسی سے معاملہ یہ ہو جائے کہ بھئی تم اس میں کھیتی کرو، اور اس کے بعد جو پیداوار ہوگی اس میں اتنا حصہ مجھے دے دیا جائے، جس کو اردو میں کہتے ہیں بٹائی پر دے دینا. تو کھیت اگر بٹائی پر دیے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں مزارعہ، اور باغ اگر بٹائی پر دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مساقات. تو یہ باب المساقات المزارعہ اس میں ہے. اب اس میں 2 صورتیں ہوتے ہیں. پہلے میں بتلا دوں کیونکہ اور ابو ہریرہ سے روایت تفسیر ہو سکتی ہے، حدیث ہو سکتی ہے.
ولیست بمال، اور وہ قوس کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کو میں اس سے کوئی بزنس کروں، فارمی علیہا فی سبیل اللہ، بلکہ میں تو اس کو اللہ کے راستے میں اس سے میں تیر پھینکنے کا کام کرتا ہوں. تو یہ میرا یہ عمل ٹھیک ہے کیا؟ قرآن سکھلایا، اس پر یہ جو مجھے ہدیہ ملا ہے اس شخص کی طرف سے. قال ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہنم کی آگ کا طوق تجھے پہنا دیا جائے تو اسے قبول کر لے. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور اسی طرح حدیث جو بھی ہے، قرآن کی تعلیم پر اجرت نہیں لینی چاہیے. آپ نے یہ جو سخت وعید آپ نے فرمائی کہ جہنم کی آگ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گلے میں اس کا ہار بنا کے ڈال دیا جائے، قبول کر لے. یہ بات ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو لے کر کے انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینے کو جائز نہیں قرار دیا، امام ابو حنیفہ نے. لیکن بعد میں اور فقہا نے، یعنی شوافیہ اور مالکیہ وغیرہ اور حنفیہ میں بھی بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے. اچھا صاحب، اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ بالکل واضح حدیث ہے. تو وہ حضرات جو دوسرے ائمہ ہیں اور حنفیہ کے فقہا بھی متاخرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ اصل میں نیت یہ کی ہوئی تھی کہ میں فی سبیل اللہ اس کو پڑھاؤں گا، یہ نیت کی ہوئی تھی. جب نیت یہ کی تھی تو اب اس پر اجرت لینے کا کیا معنی ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ بغیر اجرت کے میں پڑھاؤں گا، تو پھر یہ کیسی لی جا رہی؟ یہ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری نیت یہ ہو چکی تھی پھر اس پر اجرت نہیں لینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے تربیت کی طرح کی بات کہ جن کو نبی یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کی تربیت کرنی ہے تو ان کو کن باتوں سے روکنا، کن باتوں سے نہیں روکنا. صاحب، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بھائی بغیر معاوضے کے، بغیر اجرت کے تعلیم دینا افضل بات ہے، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. ناجائز تو نہیں ہوگا اجرت لینا، مگر افضل تو وہی ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب رسول جو ہے یا رسول کے قائم مقام کو شیخ جو تربیت کا کام کر رہا ہے وہ دیکھے گا اس بات کو کہ جس کی میں تربیت کر رہا ہوں اس کو کن باتوں سے روکوں. بعض دفعہ ایک رسول ہو یا شیخ ہو، ایک بات سے ایک کو روکتا ہے، اسی بات سے دوسرے کو نہیں روکتا. سمجھ میں آیا؟ اور جس کو روکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کی برائی بتلا کر ہی روکے گا قدرتی طور پر. جیسے مثلا آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمل دو صحابہ کے بارے میں ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت مثلا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، یا سیدنا عمر بن الخطاب ہیں. ان کے تعلق سے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کچھ مال بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ہے کہ نہیں ہے، کل کو کیا گزرے گی، آپ اس سے ان کو بے فکر رکھنا چاہتے ہیں. یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فکر چھوڑ دو کہ کل کو کیا ہوگا. اس وقت کھا لیا، اللہ کا شکر، جس نے اب کھلایا وہ آگے بھی کھلائے گا. یہ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، ابو ذر غفاری، ان کی تربیت تو اس طرح ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں نا جو احزاب نہیں، غزوہ کون سا تھا وہ، تبوک، غزوہ تبوک، غزوہ ذو العسرہ جو پیش آیا، اس موقع پر جب صحابہ نے ڈونیشن دیے ہیں، چونکہ بڑا تنگی کا وقت ہے، تو اس وقت عمر بن الخطاب کا چندہ کیا ہے؟ ڈونیشن گھر کے سارے ساز و سامان کا آدھا 50% لیا ہے. اور ابو بکر کا ڈونیشن کیا ہے؟ سارا سامان، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آگے سب سمیٹ لائے. آپ نہیں روک رہے ہیں ان کو، نہ عمر بن الخطاب کو روکا تم نے یہ کیا کیا، نہ ابو بکر کو روکا تم نے کیا کیا، دونوں کی آپ نے تعریف فرما دی، بہت ٹھیک ہوا. لیکن
صحابہ میں ایک صحابی ہیں سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا رسول اللہ کہ وہ اچھا ٹھیک ہے، میں 3/4 دے دیتا ہوں، 1/4 اپنے بچوں کے لیے۔ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہے۔ عرض کیا رسول اللہ اچھا آدھا دے دیتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، زیادہ ہے۔ پھر کہا اچھا یا رسول اللہ میں 1/3 دے دیتا ہوں، 1/3۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، خیر دے دو، یہ بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بچوں کو غریب اور محتاج چھوڑ کے مرنا اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ مطمئن چھوڑا جائے۔ 2 ہو گئی نا باتیں۔ تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے کیا چیز مناسب ہے، یہ نہیں کہ ایک لاٹھی سے سب کو ہانک دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو ہے اگر پرہیز بتاتا ہے یا ایک دوا بتاتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو جن کو کچھ علم نہیں، ہم تو سمجھیں گے یہ بھی ہے کہ بیمار ہے، وہ اس کو بھی وہی بیمار، اس کو بھی فلو ہو گیا، اس کو بھی فلو ہو گیا۔ اب دونوں کو ایک ہی دوا اور ایک ہی ان کا جو ہے پرہیز ضروری نہیں کیسا ہو، مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے کچھ اور وہ کیا کہنا چاہیے اس کے وہ کیا اس کا پاور جو ہوتا ہے دواؤں کا، سمجھے صاحب کہ صاحب اس کو اور جو ہے پاورفل دوا دی جا رہی ہے، اس کو ذرا لائٹ دی جا رہی ہے، اس کو کچھ اور بڑھا، مطلب جیسا مزاج ہے اس کے مطابق۔ تو جس طرح سے جسم کی بیماریوں کا علاج ایک ماہر معالج جو ہے وہ مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کرے گا، روح کی اور اخلاق کی علاج کی بھی یہی صورت ہے۔ تو اس لیے ان فقہاء نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اس میں ایک تو عبادہ بن صامت نے نیت یہ کی تھی کہ بغیر اجرت کے کروں گا، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک تربیت کی بات ہے، ورنہ تو عام حالات میں ضرورتاً اس کی۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں ورنہ میں بھول جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فقہاء جو اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ تعلیم کی اجرت نہیں ہے، بلکہ جو ٹائم تم نے اس کو پابند کر دیا۔ ایک امام صاحب ہیں، نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے بلکہ ٹائم پر وہاں موجود رہنے کی اجرت ہے۔ نماز تو وہ کہیں بھی پڑھ لیتے یا کہیں بھی پڑھا دیتے، لیکن ٹائم آپ نے کہا جو ہے 1:30 بجے نماز ہوگی صاحب، اب اگر وہ 1:35 پہ آئے کہنے امام صاحب کہاں چلے گئے؟ اب یہ جو پابندی ان کے لیے ہو گئی ہے، حد سے وقت کا یہ معاوضہ ہے، یہ وہ فقہاء یہ کہتے ہیں۔ اس لیے اجرت علی الطاعت نہیں ہے، طاعت تو اللہ کے واسطے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت وہ تو اللہ کے لیے ہے، تو عبادت پر اجرت نہیں ہے بلکہ وقت کی پابندی پر ہے، یہ انہوں نے اس کے وجہ بتلائی۔ اور نیا باب حدیث نمبر 2861 653 باب احیاء الموات والشرب الفصل الاول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لأحد فهو احق قال عروة قضى به عمر في خلافته۔ جو افتادہ اور بیکار زمینیں پڑی ہوئی ہوں جن کا کوئی مالک نہ ہو، ایسی زمینوں کو ارض میت یا موات اس کی جمع، یعنی جو جن زمینوں میں کھیتی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، بیکار پڑی ہوئی ہیں، کیا ایسی زمینوں کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ تو وہ جو فارسی کے لفظ افتادہ زمینیں، بنجر زمین ہے۔ بنجر تو مطلب ہوا کہ اس کی وہ کیفیت ہے کہ اس میں پیداوار نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، اس نے لاوارث کہہ لیجیے۔ یہی ہے دراصل موات، احیاء الموات، جو زمینیں کہ بیکار پڑی ہوئی ہیں، کارآمد نہیں ہیں، ان کو کسی نے کارآمد بنا دیا، یہ ہے احیاء، زندہ کرنا۔ والشرب، اسی طرح سے
پانی سے فائدہ اٹھانا، پینا پلانا، کھیتیوں کو دینا، یہ ہے الشرب۔ شرب تو آتا ہے صرف پینے کے لیے، لیکن الشرب جو ہے اس میں ساری چیزیں آ گئیں، پینا پلانا بھی، کھیتیوں کو دینا بھی، یہ باغات کو جو ہے وہ پانی پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں لفظ الشرب کے اندر آتی ہیں، جس کو کیا نام ہے فارسی میں لفظ کہہ سکتے ہیں کہ سیراب کرنا، سیرابی۔ تو یہ مسائل اس کے اندر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی زمین کو آباد کیا جو کسی کی بھی نہیں تھی، کوئی اس کا مالک نہیں، فہو احق، تو وہی آدمی جو ہے جس نے اس کو کارآمد بنایا ہے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ قال عروہ، عروہ کہتے ہیں کہ یہ عروہ جو ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور وہی راوی ہیں دراصل اس روایت کے۔ عروہ نے کہا کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسی روایت کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی اگر ان کے یہ ہوا کہ کسی شخص نے زمین کو کارآمد کر دیا ہے تو وہ کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ زمین تمہاری ہے۔ لیکن اس میں کچھ ائمہ کا کہنا یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین اس طرح کی ملکیت کے لیے امیر اور خلیفہ یا اس کا جو نائب ہو، ہر شہر کے اندر جیسے ہوتا ہے کہ بھئی یہاں بھی تو جیسے اسٹیٹ میں گورنر پریزیڈنٹ کا اسسٹنٹ ہے، اور ہر شہر میں جو ہے میئر ہے یا جو بھی کہلاتے ہوں، تو یہ جو ہیں یہ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں امیر کے، بادشاہ کے، پریزیڈنٹ کے، جو بھی آپ کے، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات میں پہلے بھی آئی تھی، اس کی دلیل بتائی تھی۔ عقلی دلیل تو یہ ہے اس کی، کیونکہ نقلی دلیل کے لیے تو آگے آ رہا ہے، نقلی کا مطلب اصلی کے مقابلے میں نہیں آ، عقلی کے مقابلے میں، کبھی اصلی کے مقابلے میں نقلی سمجھ بیٹھے۔ جب ہم لوگ یہ شرعی معاملات میں جب نقلی کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کے معنی عقل کے مقابلے میں، نقل یعنی جو چیز رپورٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے وہ مطلب ہے منتقل ہوتی ہوئی، تو نقلی دلیل تو آگے آ رہی ہے۔ عقلی دلیل جو ہے اس کی یہ ہے کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور خلیفہ اور اس کے نائب جو ہے اس کی اجازت پر اس کو ڈیپینڈ نہ کیا جائے، موقوف نہ رکھا جائے، تو کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زمین جو ہے فلاں وہ بیکار پڑی تھی، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے اور لہذا میں اس کا مالک ہوں۔ تو کون دیکھتا پھرے گا کہ یہ بیکار تھی زمین؟ ہو سکتا ہے کہ سرکاری زمینات میں سے ہو سکتا ہے کسی کی بہت بڑا فارم ہو، سمجھ میں ہزاروں ایکڑ ہو، اگر اس میں سے کسی شخص نے 10 ایکڑ نکال لیا کہ صاحب یہ تو افتادہ پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو ٹھیک نہ کر دیا۔ اس لیے جو ہے آرگنائز کرنے کے لیے، سسٹمائز کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ امیر سے یا اس کے نائب سے باقاعدہ اس کی اجازت لی جائے کہ میں فلاں زمین کو جو ہے میں ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر گورنمنٹ کا ریکارڈ یہ بتلا رہا ہے کہ بے شک وہ زمین بیکار ہے، بنجر ہے، اور گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو نے اس کو اجازت دے دی، اب اگر وہ ٹھیک ٹھاک کر لے تو بے شک وہ اس کا ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دور اور نزدیک کا وہ فرق کرتے ہیں، جو بہت دور چلی گئی ہیں جہاں کوئی امکان ہی اس کا نہیں ہے کہ وہاں کسی کی کوئی زمین ہو سکتی، سمجھ میں آیا، تو کہا گیا کہ وہاں ضرورت نہیں، نزدیک والی بستیوں سے نزدیک جو زمین ہیں اس میں امام کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو نظر ان کی بھی اس پر ہے کہ یہ ڈسپلن کے خلاف ورزی نہ ہو، سسٹم نہ بگڑ جائے۔ وہاں اچھا میں نے کہا کہ یہاں اس حدیث میں تو یہ ہوا کہ ایک عام قاعدہ ہو گیا، جس شخص نے آباد کیا وہ زمین اس کی ہو گئی۔ یہ امام کی اجازت کا مسئلہ یہاں کہاں سے آ گیا بیچ میں، سمجھ میں یہ کہتا رہا۔ مان لیجئے بہت معقول ہے بات یہ
مگر اس حدیث میں تو ہے نہیں، تو ہم کہاں سے اس کو لا رہے ہیں؟ تو اصل میں یہ حدیث تو عام ہے، بتلایا گیا ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے، فہو احق بہا، وہ زیادہ حقدار ہے، یہی تو کہا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اس کو مالک بننے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے، حدیث میں اس سے کوئی بحث نہیں کی گئی اس حدیث کے اندر۔ تب اس صورت میں ہمیں اور کچھ دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آگے جو حدیث آ رہی وہ یہ ہے، وعن ابن عباس ان صعب بن جسامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حما الا للہ ورسولہ۔ صعب ابن جسامہ کہتے ہیں، اور وہ ابن عباس ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ صعب ابن جسامہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ چراگاہ جو ہے اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ چراگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ زمینیں ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ہمیں آیا بستیوں کے باہر زمینات ہیں، ان کا کوئی بھی مالک نہیں، سمجھا جاتا ہے کہ یہ سرکاری ہوں گی، یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لاوارث ہوں گی۔ حاصل ہوا کہ چراگاہیں جو ہیں وہ غیر مملوکہ زمینیں ہیں، اور اس میں گھاس پتی اگائی تو پھر وہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو جانور وغیرہ اس میں جا کر چر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی شخص جا کر ان پر اپنا قبضہ جمانا چاہے کہ جا کے اپنی جھوپڑی ڈال لی اور اس کے بعد کہنے لگا میں ہوں مالک، نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے مالک ہونے کے معنی یہی ہیں کہ امیر اور خلیفہ جو ہے اس کے اختیار میں ہوگا، کیونکہ اللہ میاں کے مالک ہونے کا یہ معنی تو ہے نہیں کہ اللہ میاں سے پوچھنا چاہیں گے اللہ میاں ہمیں زمین دے دیجئے، یا رسول کے مالک ہونے کا یہ معنی بھی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مالک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خلیفہ اور امیر جو ریپرزینٹ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اس اعتبار سے کہ اس کا حکم نافذ ہوگا، تب اس صورت میں وہ یہاں بھی اسی سے اجازت دی جائے گی۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اب دو حدیثوں کو ملانے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا زیادہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک جو اس کو ثابت ہو جاتا ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مسلک کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا آپ یہ تقسیم کہاں سے کر رہے ہیں، دور اور نزدیک کی، یہ ان سے پوچھنا ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی دلیل یہی حدیث ہے، اور امام مالک کی دلیل وہ پہلی حدیث جو گزر چکی ہے، ان کے ہاں کوئی ضرورت